السلام علیکم ناظرین، آپ دیکھ رہے ہیں پروگرام الف لام میم اور میں ہوں آپ کا میزبان ولید شیخ۔ اللہ تعالیٰ نے انسانوں کی ہدایت کے لیے دین اسلام کو منتخب کیا ہے، اور دین اسلام کی سورسز میں اولین قرآن ہیں اور اس کے بعد سنت اور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث، اور جس میں مسلمانوں کا پھر اجماع بھی شامل ہے۔ اس حوالے سے ظاہر ہے ایک روایت رہی ہے، 1400 سال کا ایک عرصہ گزر چکا ہے، اور اس میں جو اسکالرلی ہماری ٹریڈیشن ہے کہ جس کے اندر رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی تمام تر تعلیمات کو پریزرو کیا گیا ہے۔ قرآن اس متعلق بہت زیادہ واضح ہے کہ قرآن فرماتا ہے، اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں ارشاد فرماتا ہے کہ جو بھی رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تمہیں دیں اسے لے لو، اور جس سے وہ منع کریں اس سے رک جاؤ۔ اس کے علاوہ بھی قرآن نے جب رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی رسپانسبلٹیز بتائی ہیں تو اس کے اندر بھی قرآن کی آیتوں کی تلاوت کرنا، قرآن کی تعلیم دینا اور انسانوں کا یعنی مسلمانوں کا تزکیہ کرنا بھی شامل ہے۔ ظاہر ہے قرآن کی روشنی میں، قرآن کی تعلیمات کی روشنی میں حدیث اور سنت کی جو اہمیت ہے وہ بالکل واضح ہو جاتی ہے، اور اس حوالے سے آپ کو پتہ ہے ہمارے فکری موضوعات بھی چلتے رہتے ہیں، اور جس میں ہم مختلف زاویوں سے ان ٹاپکس کو چھیڑنے کی کوشش کرتے ہیں، ڈسکشن کرنے کی کوشش کرتے ہیں، اور ڈفرینس آف اوپینین یعنی مختلف اوپینینز جاننے کی کوشش کرتے ہیں، تاکہ ظاہر ہے ایک گہرائی سے سمجھ سکیں، ڈیپ ذرا تھاٹ دے سکیں، ریزننگ کر سکیں کچھ ایشوز کے اوپر، اور اپنے عقائد کو ٹھوس بنا سکیں۔ آج اسی سلسلے کی ایک کڑی میں ہم نے بہت ہی خوبصورت مہمانوں کو اپنے پروگرام میں مدعو کیا ہے۔ ظاہر ہے اس حوالے سے اس لیے بھی کیونکہ ہمارے ملک میں آپ کو پتہ ہے ایک علم کے حوالے سے ایک فقدان پایا جاتا ہے، اور انٹلیکچوئلز بھی ہمارے ملک میں اس حساب سے نہیں ہے جیسے ایک مہذب معاشروں میں پائے جاتے ہیں۔ مگر جو معزز مہمان آج ہمارے ساتھ موجود ہیں، مجھے بہت خوشی ہو رہی ہے کہ ان کا تعارف کرواتے ہوئے سب سے پہلے ہمارے ساتھ موجود ہیں جناب حسن الیاس صاحب، کسی بھی تعارف کے محتاج نہیں ہیں۔ غامدی ریسرچ سینٹر سے آپ کا تعلق ہے، اور آپ کی اکثر ویڈیوز سوشل میڈیا کی زینت بھی بنتی رہتی ہے، اور ٹاپکس کچھ ایسے چھیڑتے ہیں کہ جس سے ڈسکشن سے ظاہر ہے پھر بہت سارے لوگ بھی پھر اس کے اوپر ڈسکشنز کرتے ہیں، کمنٹس آتے ہیں، تو بہت اچھا ایک ماحول کریٹ کرتے ہیں سوشل میڈیا کے اوپر ریلیجیس ڈسکشنز وغیرہ کے حوالے سے۔ بہت خوشی ہو رہی ہے آپ کا تعارف کرواتے ہیں۔ السلام علیکم سر۔ وعلیکم السلام۔ مزاج گرامی، اللہ کا شکر عنایت۔ اور پھر دوسری شخصیت جو ہمارے ساتھ موجود ہیں ان کا تعلق بھی غامدی ریسرچ سینٹر سے ہے اب، اور ان کی شخصیت ایک انسپائرنگ شخصیت ہے اس حیثیت میں کہ ان کا بیک گراؤنڈ جو تھا وہ کچھ اور تھا، اور پھر انہوں نے ایک بہت ہی بڑی ٹرانسفارمیشن سے گزرے، اور پھر اب جو جس طرح سے ان کی شخصیت کا تعارف کروایا جاتا ہے عام طور پہ وہ ایک بالکل الگ تعارف ہے۔ تو اس حیثیت میں بہت ہی انسپریشنل پرسنالٹی ہے مسلمانوں کے لیے، نوجوانوں کے لیے خاص طور پہ، جناب حمزہ علی عباسی صاحب۔ السلام علیکم حمزہ صاحب۔ السلام علیکم جی، اور بہت شکریہ فار سچ کائنڈ ورڈز، میں بہت مشکور ہوں جی آپ کا، تھینک یو سو مچ۔ بہت شکریہ حمزہ بھائی آپ کا بھی، حسن بھائی آپ کا بھی، کہ آپ نے اپنا قیمتی وقت ہمارے اس پروگرام کے لیے نکالا ہے۔ ہم آج خاص طور پہ ناظرین حدیث کے حوالے سے بات کریں گے، اور حدیث کی حجیت کے اوپر بات کریں گے، حدیث کا اسٹیٹس اسلام میں ان 1400 سال میں مسلمانوں کے درمیان کیا رہا ہے، وہ اس کو کس طرح سے ٹریٹ کرتے تھے، اس کو کیا حیثیت دیتے تھے، کتنی امپورٹنس دیتے تھے، اچھا اس کی تاریخ کیا ہے، اور اس کی تدوین کس طرح سے ہوئی۔ ان تمام ٹاپکس پر آج بات کریں گے، کوشش کریں گے کہ ظاہر ہے وقت تو ہمارا کم ہی ہوتا ہے، مگر کوشش کریں گے کہ جتنا زیادہ ہم اس کو گہرائی سے اس کے اوپر بات کر سکیں۔ حسن علیہ صاحب، سب سے پہلے حدیث کی ایک تو سب سے پہلے ڈیفینیشن کے اوپر میرے خیال سے بات کر لیں۔ سب سے پہلے ڈیفینیشن، آپ ہاؤ ڈو یو ڈیفائن حدیث؟ دیکھیے، حدیث کی بہت سادہ سی ڈیفینیشن ہے، رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کی قول، فعل، تقریر و تصویب کی جو تاریخی ریکارڈ ہے اس کو حدیث کہا جاتا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم دنیا میں آئے، آپ نے دین یہاں پر پیش کیا، اور دین پیش کرنے کے بعد آپ نے اس دین کی شرح و وضاحت کی، تفہیم و تبیین کی، اس دین پر مبنی اطلاقات میں مماثل صورتحال میں اس کا اطلاق کیا، آپ نے اس پر عمل کا ایک نمونہ پیش کیا۔ اس سب کا جو تاریخی ریکارڈ ہے، آپ کے اجتہادات، آپ کے علم و عمل کی روایت، اس کو حدیث کہا جاتا ہے۔ ٹھیک، اچھا اب سنت کو کس طرح سے ڈیفائن کرتے ہیں آپ؟ سنت دین کا مستقل ماخذ ہے۔ قرآن مجید نے جس وقت پیغمبر کو قرآن مجید نازل کرتے ہوئے یہ ہدایت کی کہ آپ یہ کوئی نیا دین لے کر نہیں آ رہے، یہ وہی دین ہے جو اس سے پہلے تمام پیغمبروں کو دیا گیا تھا، جی، آپ نے انہی کے ٹریڈیشن کو فالو کرنا ہے، ان اتبع ملت ابراہیم حنیفہ۔ تو دین کے عملی احکامات جو عمل کے ذریعے منتقل پہلے ہوتے چلے آئے تھے، وہ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے اس کی تجدید، تصویب، اس کے اندر کوئی اضافہ تھا، اس کو زندہ کرنا تھا، آگے بڑھانا تھا، وہ بڑھا کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو آگے
پہنچا دیا. یہ دین کے مستقل بذات انڈیپینڈنٹ عملی احکامات ہیں جو اجماع اور تواتر کے ذریعے پوری امت میں آگے رسالت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جاری فرمائے. آپ نے اس اپنی رسپانس میں مستقل ماخذ کا لفظ استعمال کیا ہے کہ سنت کے لیے، مگر حدیث کے لیے آپ نے یہ استعمال نہیں کیا. جی، تو اس کی کیا وجہ ہے؟ کیونکہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جب کچھ کہتے ہیں، کسی چیز کو اپروو کرتے ہیں، کسی کو کسی کام کرنے کا کہتے ہیں، تو ظاہر ہے یہ بھی قرآن کی روشنی میں تو یعنی یہی ہے کہ جس نے رسول کی اطاعت کی اس نے فقط اللہ کی اطاعت کی، یا اللہ کی یعنی ان کی ذمہ داریوں میں سے ایک ہے کہ وہ مسلمانوں کو کی تعلیم دیں گے، تو اس کو مستقل ماخذ کیوں نہیں کہہ رہے؟ جی، میں آپ سے نا 2-3 منٹ میں کوشش کروں گا مختصراً میں آپ تک آپ کی بات گوش گزار کروں. جو لوگ اس حوالے سے ہمارا تفصیلی نقطہ نظر جاننا چاہتے ہیں، چونکہ مختصر پروگرام ہے، وہ حدیث کیا ہے کہ زیر عنوان جاوید احمد غامدی صاحب کے ساتھ میں نے 22 گھنٹوں پر مشتمل ایک گفتگو کی ہے. اس میں پورا نقطہ نظر، حدیث کی تاریخ، حدیث کیا ہے، خود پیغمبر نے اس کو کیسے دیکھا، صحابہ کیسے دیکھتے تھے، اس کو دیکھ سکتے ہیں. لیکن میں خلاصہ اشارات کی صورت میں دیتا ہوں، لوگ میری اس خلاصے کو جو تفصیل ہے اس کی روشنی میں سمجھیں. روئے زمین پر دین کا تنہا ماخذ وہ ایک شخص کی ذات ہے، اور وہ ہے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم. یعنی وہ ہیں جو بتائیں گے مجھے کہ دین کیا ہے. میں کسی چیز سے واقف نہیں ہوں. میری فطرت میں اللہ نے ہدایت ڈالی، نیکی بدی کا شعور ڈالا، میں اختلافات کرتا تھا، اللہ تعالیٰ نے کہا میں نے پیغمبر بھیجے، پیغمبر کے ساتھ کتاب بھیج دی، وہ کتاب میرے فیصلے کرتی ہے. روئے زمین پر دین کا تنہا ماخذ صرف ایک چیز ہے، وہ پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات والا صفات. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جس وقت آپ دنیا میں مبعوث ہوئے تو ہم تک اللہ کی ہدایت کیسے پہنچائی؟ تو 3 طریقوں سے پہنچائی. ایک، اللہ کے پیغمبر نے قرآن مجید دیا، وہ ہمارے آپ کے درمیان متفق علیہ ہے. دوسری چیز، اللہ کے پیغمبر نے سنت دی. سنت کا مطلب کیا ہے؟ طریقہ. کس چیز کا طریقہ؟ دین کا طریقہ. مثال کے طور پہ قرآن مجید نے کہا نماز پڑھو. اب نماز اس معاشرے کے لیے کوئی غیر معروف چیز نہیں تھی، تمام انبیاء پڑھتے چلے آئے. روزہ رکھو، روزہ خود بتایا کوئی غیر معروف چیز نہیں ہے، تمام انبیاء کرتے چلے آئے. تو پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے انہی سنتوں کو جو پچھلے چلی آ رہی تھی، ان کے اندر کچھ امینڈمنٹس کی، ترامیم کی. مثال دیتا ہوں میں آپ کو، ایک چیز کی نماز چلی آ رہی تھی، قرآن نازل ہوا، تو اب نماز میں قرآن پڑھنا ہے نا، تو آپ نے اس کو تبدیل کر کے آگے جاری فرما دیا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جاری فرمایا. یہ سنت ہے، آپ کی ذات سے اس کا صدور ہوا ہے، اور یہ کسی ایک فرد کو نہیں بتائی. یہ اتنی بڑی تعداد افراد کی تھی جن کو بتائی، کیونکہ دین کا مستقل ماخذ تھا، سب نے نماز پڑھنی ہے. ساتھ وسلم روز نماز پڑھتے تھے. یہ دوسری چیز ہے. تیسری چیز جو پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم سے ہم تک پہنچی ہے، وہ دین پر آپ کے عمل کرنے کا نمونہ ہے، اسوہ حسنہ ہے، شرح و وضاحت ہے، تفہیم و تبیین ہے، آپ کے اجتہادات ہیں، آپ کی سیرت و سوانح ہے. یہ 3 چیزیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے ملی ہیں. ان تینوں چیزوں کے بارے میں ہمارا جو نقطہ نظر ہے اس کو آج تک بالکل غلط سمجھا جاتا رہا ہے. یعنی لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ آپ جس وقت سنت کو حدیث سے الگ کرتے ہیں تو یہ حدیث کا انکار ہو گیا. یہ ہرگز ایسا نہیں ہے. یہ صرف کیٹیگرائزیشن کا فرق ہے. یعنی سنت دین کا مستقل بذات ماخذ ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو جاری فرمایا، وہ نسلوں میں جاری ہوا، اجماع اور تواتر سے پہنچا. اس میں کسی ایسی تاریخی روایت کا محتاج نہیں ہوں کہ جہاں سے جا کر میں تحقیق کر کے اخذ کروں گا کہ میرا دین تھا کیا. یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کر دیا، یہ امر واقعی ہے، اس سے کسی کو اختلاف نہیں ہے. ہمارا پورا علمی ذخیرہ اسی کو بیان کرتا ہے. آپ امام شافعی سے لے کے ابن عبد البر کو اٹھائیں، شاطبی سے لے کے شاہ ولی اللہ کو اٹھائیں، سب یہ بتاتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ جو دین کا حصہ ہے سنت کا، اس کو اجماع اور تواتر سے منتقل کیا. اگلا جو سوال ہے جس سے تھوڑا سا عمومی اختلاف نظر آتا ہے، اور حقیقت میں وہ اختلاف بھی نہیں ہے، وہ یہ ہے کہ وہ پھر سنت کی 2 قسمیں کرتے ہیں. وہ کہتے ہیں یہ جو سنت ہے جو آپ بیان کر رہے ہیں، اجماع اور تواتر، اس میں نماز، روزہ، زکوٰۃ، حج سب شامل ہے، یہ ایک قسم ہے سنت کی. یہ جو دوسری چیز ہے تاریخ کی، اس کو کیا کیٹیگرائز کرنا ہے، کیا لیبل دینا ہے، تو وہ کہتے ہیں اس کو سنت کی دوسری قسم بنا لیں. ہم یہ کہتے ہیں کہ جب آپ اس کو سنت کی دوسری قسم بناتے ہیں تو اس سے خلط مبحث پیدا ہوتا ہے، اس لیے کہ وہ اجماع اور تواتر سے آ رہا ہے. یہ لوگ اس کو بیان کر رہے ہیں، اپنی ایما پہ بیان کر رہے ہیں، اس کا اہتمام رسول اللہ نے کیا ہے. یہاں پہ لوگوں کا انیشیٹو ہے کہ میں نے ایک بات سنی، روایت بالمعنی کے اصول پہ لوگوں کو پہنچا دی. یہ اس وجہ سے ہم یہ تقسیم نہیں کر رہے ہوتے کہ یہ حدیث ضمنی ماخذ سے آ گئی، تاریخی ماخذ سے آ گئی، نہیں. یہ علم اور عقل اور صحیح طریقے سے دین کو پیش کرنے کا تقاضا ہے، یہ پریزنٹیشن کا ہے. اس میں پھر ہم یہ بتاتے ہیں کہ یہ جو حدیث ہے یہ رسول اللہ کی تاریخ ہے، یہ روایت بھی قرآن کی شرح و وضاحت پر مبنی ہے، لہٰذا اس میں کوئی الگ دین بیان ہی نہیں ہوا.
تو جب اس میں کوئی الگ دین بیان نہیں ہوا تو آپ اس کو اسی طرح سے بیان کریں کہ اللہ کے پیغمبر نے جو مستقل دین تھا اس پر عمل کا نمونہ پیش کیا ہے. اس سے اگلی بات بھی پھر ہم کہتے ہیں، وہ یہ کہتے ہیں کہ خود قرآن مجید نے ہمیں ایک ہدایت کی ہے. یعنی اس کے بارے میں ہمارا رویہ کیا ہوگا؟ قرآن مجید نے ہمیں پابند کر دیا ہے کہ اللہ کا پیغمبر، آپ نے ایک آیت پڑھی یہاں پر، ایک اور آیت ہے اور اس میں اس سے زیادہ تنبیہ اور تحدید ہے. کیا فرمایا؟ فَلَا وَرَبِّكَ لَا يُؤْمِنُونَ حَتَّى يُحَقِّمُوكَ فِي مَا شَجَرَ بَيْنَهُمْ ثُمَّ لَا يَجِدُوا فِي أَنفُسِهِمْ حَرَجًا. جس معاملے میں پیغمبر فیصلہ کر دیں اس میں اگر تم دل میں تنگی محسوس کرتے ہو تو خدا کی قسم تم مومن نہیں ہو سکتے. تو اب پیغمبر کا کوئی فیصلہ مجھ تک آ گیا، ظاہری بات ہے پیغمبر میرے سامنے موجود نہیں ہے، آپ آ کر بتاتے ہیں، کوئی دوسرا عالم آ کر بتاتا ہے جی فلاں نے فلاں سے سنا تھا. تو میں پہلا کام کیا کرتا ہوں؟ قرآن میں یہ کام نہیں کرتا، سنت میں یہ کام نہیں کرتا، تحقیق کا، تصدیق کا. چنانچہ ہمارے علم نے وہ کام کیا. کبھی آپ نے سنا کہ ہمارے علماء نے کہا ہو جی قرآن ان راویوں سے آئے، ان پر جر و تعدیل کرتے ہیں؟ نہیں، حدیث میں وہ کام کرتے ہیں. کیوں؟ اس لیے کہ تاریخی نوعیت سے ذخیرہ منتقل ہوا ہے. جب میرا اس پر اطمینان ہو جاتا ہے اور اس میں رسول اللہ کا کوئی فیصلہ نقل ہوا ہے، یہ بھی میں واضح کر دوں کہ رسول اللہ کے فیصلے ہوتے کیوں ہیں؟ اس لیے کہ قرآن نے جو ہدایت دی ہے اس کا کوئی عقلی مضمر ہوگا یا کوئی لسانی مضمر ہوگا، شرح و وضاحت اس کو کھول دیتی ہے. شرح و وضاحت ہوتی ہے، اس کو لازماً. یہ بالکل ایسے ہی ہے کہ میں ایک شعر کی شرح کروں آپ کے سامنے تو آپ مجھ سے کیا مطالبہ کریں گے؟ بھئی شعر میں بتاؤ یہ کہاں پائی جاتی ہے. تو ہمارے محدثین نے یہی اصول بنایا ہے کہ جو رسول اللہ کی نسبت سے روایت آتی ہے اس کو قرآن و سنت پر مبنی ہونا چاہیے. تو ہم ان تمام روایات کو جو ذخیرہ ہمارے سامنے آیا ہے اس کو ماننا، اس میں رسول اللہ کے جو فیصلے موجود ہیں اس کو ایمان کی بنیاد سمجھتے ہیں. اور ان سے سر منہ انحراف کرنا یہ حدیث سے انحراف نہیں ہے، یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور قرآن مجید سے انحراف ہے. تو خاتمہ میں جملہ بس آپ سے کہہ دوں کہ حجت حدیث کی جو پوری بحث پیدا ہوتی ہے یہ ہمارے نقطہ نظر کو بالکل سرے سے نہ سمجھنے کی وجہ سے پیدا ہوتی ہے. ٹھیک ہے، مصر پریزیڈنٹ کر ہوتے ہیں. ٹھیک ہے. اچھا حسن الیاس صاحب، ظاہر ہے اس کے حوالے سے ایک دو سوالات میرے ذہن میں آ رہے ہیں جو آپ نے رسپانس دیا ہے. ناظرین ایک چھوٹا سا بریک لیتے ہیں، بریک کے بعد ہمارے ساتھ جناب حمزہ علی عباسی صاحب بھی موجود ہیں، ان سے بھی کچھ سوالات مجھے کرنے ہیں. ایک چھوٹا سا بریک کے بعد دوبارہ حاضر. السلام علیکم ناظرین، پروگرام میں ایک بار پھر خوش آمدید. آج ہم حدیث کی حجیت کے اوپر بات کر رہے ہیں اور ہمارے ساتھ بہت ہی خوبصورت مہمان موجود ہیں. جس طرح سے آپ نے تعارف بھی ان کا سنا اور ظاہر ہے آپ ان کو نیشنل میڈیا کے اوپر اور سوشل میڈیا پہ بھی سنتے رہتے ہیں، وہ اس کی زینت ہیں. ظاہر ہے سوشل میڈیا کی بھی شان ہے. تو حمزہ علی عباسی صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں. سر، جس طرح سے گفتگو ظاہر ہے جناب حسن الیاس صاحب سے ہماری چل رہی ہے، مجھے یہ لگتا ہے ان کا رسپانس سن کر اور جو میں نے اور بھی سنا ہے غامدی صاحب کا بھی حوالے سے اوپینین وغیرہ، کیا ایسا نہیں محسوس ہو رہا؟ کیونکہ جب ہم قرآن و سنت کی بات لیتے ہیں تو یہ تو اسٹیبلش ایک کرائٹیریا 1400 سال سے چلا ہوا آ رہا ہے اسکالرلی ٹریڈیشن کے اندر کہ حدیث کو تولا جائے گا، پرکھا جائے گا قرآن و سنت سے. یعنی اجماع، یعنی ایک اسٹیبلش جو ٹریڈیشن ہے مسلمانوں کے درمیان وہ تو آلریڈی اسٹیبلش ہے. اگر کوئی حدیث ظاہر ہے اس کے خلاف جا رہی ہوگی تو وہ اس کے اوپر بھی کوشچن اٹھائیں گے اس حدیث کے اوپر، اور قرآن کے خلاف جا رہی ہوگی تب بھی کوشچن اٹھائیں گے. تو اس میں اور جو ایک اوپینین جو آپ لوگوں کی طرف سے آتا ہے اس میں پھر کیا ڈفرنس رہا؟ یہ تو پھر لفظی نزاع لگ رہی ہے صرف. بالکل جی، پہلے تو میں آپ کو بہت مبارکباد دوں گا کہ اس طرح کا شو کرنا مین سٹریم ٹی وی کے اوپر جو مذہبی شو ہے، اور اس میں صرف شیلو ڈسکشنز نہیں ہوتی بلکہ بڑی ان ڈیپتھ ڈسکشنز ہوتی ہیں اور ڈفرینٹ نقطہ نظر کے لوگوں کو آپ بلاتے ہیں. یہ یقین جانے فرام اے پرسن ان دا میڈیا، آپ ایک تو بہت مشکل کام کر رہے ہیں اور بہت حوصلے والا کام کر رہے ہیں اور یہ بہت قابل تحسین کام ہے اور اللہ آپ کو مزید اس کے اندر برکت دے، اور یہ بڑی خدمت ہے دین کی جو آپ کر رہے ہیں. دوسری چیز یہ کہ دیکھیں میں ایک ریپرزینٹ کرتا ہوں مائنڈ سیٹ ایک عام آدمی کا جس نے اپنے دین کے بارے میں علم حاصل کرنے کی کوشش کی. تو لوگوں سے ریکویسٹ یہ ہے کہ وہ جب یہ سنا کرے نا تعبیرات کہ سنت ہے، حدیث ہے، قرآن ہے، اجماع ہے، تو عام آدمی ذرا ڈسکریج ہونا شروع ہو جاتا ہے کہ یار یہ تو میری پہنچ سے کو باہر کی باتیں ہیں، تو بہت بڑی باتیں ہیں. میری ریکویسٹ یہ ہے کہ جو بھی عام مسلمان میری بات سن رہا ہے وہ کوشش کرے کہ سوچے کہ میں جس دین پہ عمل کرتا ہوں یا مانتا ہوں یہ دین واقعی اللہ کی طرف سے، میں کیوں مانتا ہوں، کیا میں اس لیے تو نہیں مانتا کہ صرف والدین کی طرف سے آ گیا. تحقیق کرے، اور میں آپ کو یقین دلاتا ہوں کہ جب آپ تحقیق کریں گے تو آپ کو احساس ہوگا کہ یہ ساری باتیں بہت سمپل ہیں، یہ بہت آسان باتیں ہیں، صرف تھوڑا وقت دینے کی بات ہے، تھوڑی سیریسنس کی بات ہے. یہ کوئی بڑی بڑی کمپلیکیٹڈ باتیں نہیں ہیں. اللہ کا دین بہت آسان ہے
اور دوسرا لیکن ریکویسٹ یہ ہے کہ عام انسان خود اپنی طرف سے تحقیق نہ کرے، کیونکہ دین پہ تحقیق کرنے کے لیے ایک عربی کا ذوق بھی ضروری ہے، عربی ادب کا بھی پتہ ہونا چاہیے، ہسٹری کا بھی، فقہ کا بھی. تو اہل علم کی تحقیقات کو آپ دیکھیں ایک عام آدمی، اور اس میں سے پھر آپ رائے قائم کرنے کی کوشش کریں. تو یہ میری ریکویسٹ ہے عام لوگوں سے. آپ نے جو اچھا، اب اس رسپانس سے بھی پہلے ظاہر ہے جب یہ بات چل پڑی ہے تو آپ اپنی ٹرانسفارمیشن کے حوالے سے بھی ذرا ایک کمنٹ کرتے چلیں تاکہ یہ کس طرح سے ہوا. ٹھیک ہے کہ یہ ایک شخص جو شوبز سے تعلق رکھتا تھا، ظاہر ہے شوبز والوں کی لائف اسٹائل جو پرسیپشن ہے عام عوام کی وہ بالکل ایک ڈیفرنٹ ہوتی ہے. وہ کسی اور دنیا میں رہ رہے ہوتے ہیں، عام عوام ایک الگ، اور خاص طور پہ مذہبی لوگ تو کسی اور ہی دنیا میں رہ رہے ہوتے ہیں. تو یہ اتنی بڑی ٹرانسفارمیشن کیسے ہو گئی؟ آج بھی آپ ماشاء اللہ شوبز میں ہیں. ہاؤ ڈو یو مینج دس تھنگ؟ ہاؤ ڈو یو آپ اس کو دونوں کو ایک ساتھ لے کے چل کیسے رہیں؟ دیکھیے جی، ٹرانسفارمیشن تک چھوٹے سے سوال سے شروع ہوئی تھی جو میں نے اپنے ٹین ایج میں پوچھا تھا کہ کانوں میں باتیں پڑتی ہیں کہ مرنے کے بعد کسی قسم کا خدا ہے، قیامت ہے. میرے خاندان والے بھی بتا رہے ہیں، میڈیا بھی بتا رہا ہے. تو یہ اس بات میں کتنی حقیقت ہے میں خود اس کو جاننا چاہتا ہوں، کیونکہ مرنے کے بعد اگر تو خدا ہے اور قیامت ہے، جنت دوزخ ہے، تو یہ بہت بڑی بات ہے. اس کو پلیز اس بات کو عام الفاظ میں کہتے ہیں نا ایزی مت لیں. یہ بہت بڑے پراسپیکٹس. ایک دفعہ زندگی میں سیریسلی انویسٹیگیٹ ضرور کریں کہ ان میں کوئی حقیقت ہے یا نہیں. اس سوال کے پرسوٹ نے مجھے جو ہے وہ پھر ڈفرینٹ ڈائریکشنز میں لے کے گیا. کٹنگ اٹ شارٹ، کچھ عرصہ پہلے 2011-10 کی بات ہے، یہ احساس ہوا کہ واقعی خدا موجود ہے، یہ ساری باتیں ٹھیک ہیں. پھر مذہب سے متعلق بہت سوالات تھے جن کا مجھے جواب جو ہے وہ بہت سارے مین سٹریم علماء کی طرف سے ملا. ایک بہت بڑے چنک کا جواب مجھے جاوید احمد غامدی صاحب سے ملا. اور بس 2017-16 تک میرے سوالات ختم ہو گئے، جوابات سارے ملتے چلے گئے. اور پھر وہی ہوا جو قرآن میں آتا ہے، اسلمت بربکم، کے پھر آپ کو سرنڈر کرنا پڑتا ہے کہ اچھا بھی اب میرے پاس کوئی سوال بچا نہیں ہے. تو اور جہاں تک دنیاوی زندگی کی بات ہے تو اس کے اندر دونوں عام طور پہ کنٹراسٹنگ چیز لگتی ہے نا کہ مذہب کو اور شوبز کو ساتھ کیسے چلا سکتا ہے کوئی انسان. جی 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 بالکل. کیونکہ ایسا انسان جس کی منزل اب ہے قیامت کے اندر سکسیس، یعنی کہ میرا آپ کا کسی کا بھی اس آدمی کا جو خدا پہ اور قیامت پہ یقین کرتا ہے، اس کا ایک ہی گول ہونا چاہیے کہ اس دن میں کامیاب کیسے ہوں. تو پھر آپ کی نمبر 1 پرائیورٹی یہ بننی چاہیے کہ جو مجھے خدا نے احکامات دیے ہیں میں اس کے کوئی باہر کام نہ کروں. تو اگر میں اس دین کی تعبیر سے متفق ہوتا جس میں فار ایگزامپل ہر طرح کے فنون لطیفہ جو ہے وہ جائز نہیں ہے، تو پھر ظاہری بات ہے میں بالکل بھی نہ کرتا. اور وہ لوگ جو مانتے ہیں اس تعبیر کو کہ میوزک سارا حرام ہے، ایکٹنگ بھی حرام ہے، پینٹنگ بھی حرام ہے، ان سے پھر ریکویسٹ ہے کہ جو وہ مانتے ہیں اسی پہ عمل درآمد کریں. لیکن میں جس دین کی تعبیر سے متفق ہوں، جس کے اس دور کے اندر روح رواں جو ہیں وہ جاوید احمد غامدی صاحب ہیں، اس کے اندر تمام فنون لطیفہ ایک بہت ہی مقررہ اخلاقی حدود کے اندر جائز ہے. تو اس لیے میرے لیے کوئی کانٹرڈکشن پیدا نہیں ہوتی. اور ظاہری بات ہے اب جس طرح کا میڈیا ہے اس میں وہ چیزیں جو اللہ تعالیٰ نے حرام قرار دی ہیں اسے بہت ساری چیزیں نارملائز بھی ہو گئی ہیں. تو اللہ تعالیٰ کی حدود کا خیال کرتے ہوئے کبھی کبھی جب کوئی کوتاہی ہو جاتی ہے تو پھر میں قرآن کی اس آیت کو یاد کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں بڑے گناہوں سے بچ کے رہو، چھوٹے گناہوں کو میں معاف کر دوں گا. تو اس چیز سے بڑی تسلی آتی ہے. لیکن دنیاوی زندگی گزارنے کا ایک ہی مقصد ہے کہ اس آخرت کی جواب دہی میں میکسیمم سکسیس حاصل کی جائے. تو لیکن میری زندگی میں کانٹرڈکشن اس لیے پیدا نہیں ہوتی بیکاز میری دین کی تعبیر جسے متفق ہوں وہ اجازت دیتی ہے. اب اصل پوائنٹ یہی ہے کہ انسان کے لیے خود کے لیے یہ اطمینان ہو کہ، اور دیکھیں قرآن نے ایمفسائز کیا اس بات پہ، حسن بھائی اس کو جو ہے وہ اوتھینٹیکیٹ کریں گے کہ جو آپ دل سے مانتے ہیں دین کی تعبیر ہے اس پہ عمل درآمد کریں. علمی غلطیوں کو اللہ تعالیٰ معاف کر دیں گے لیکن سنسیریٹی پہ کمپرومائز نہیں کریں گے. اگر کسی چیز کو آپ واقعی دین کی تعبیر مانتے ہیں اور اس پہ عمل درآمد نہیں کرتے. ایک چھوٹا سا بریک کے بعد دوبارہ دے. السلام علیکم ناظرین، پروگرام میں ایک بار پھر خوش آمدید. آج ہم حدیث کی حجیت کے اوپر بات کر رہے ہیں اور ہمارے ساتھ بہت ہی خوبصورت مہمان موجود ہیں. حمزہ بھائی، اس حوالے سے ظاہر ہے جو گفتگو حسن الیاس صاحب کر رہے تھے حدیث کے حوالے سے، تو یہ ایک ظاہری طور پہ لگتا ہے کہ یہ تو پہلے سے پیٹرن چلا آ رہا ہے. تو پھر what is the difference? What is the new thing? What is unique about it? اس میں 2 چیزیں میں ایڈ کرنا چاہوں گا. ویسے حسن بھائی نے بہت تفصیلی اس پہ روشنی ڈالی اور باقی جو لوگ دیکھنا چاہیں وہ 23 اعتراضات سیریز دیکھ لیں. جو ڈفرنس ہے نا بٹوین دس مائنڈ سیٹ اینڈ دی ادر مائنڈ سیٹ، وہ میرے خیال 2 سمرائز پوائنٹس ہیں. ایک یہ ہے کہ جو حدیث ہے کیا، اس کا کانٹینٹ کیا ہے، اور دوسرا اس کی موڈ آف ٹرانسمیشن کیا ہے. موڈ آف ٹرانسمیشن کے اندر جب یہ کہتے ہیں کہ قرآن، یعنی اگر عام الفاظ میں کہوں تو تھیوری، اور سنت یعنی کہ اس کا پریکٹیکل پارٹ، ٹھیک ہے، وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے
صحابہ کی ایک پوری جماعت کو ٹرانسفر کیا، یعنی کوئی 4 لوگوں کو نہیں کیا، 10 کو نہیں کیا، تو ماس ٹرانسمیشن کے ذریعے قرآن بھی دے دیا ان کو، سنت بھی دے دی ان کو. اور جو احادیث ہیں وہ ہے ہسٹوریکل ریکارڈ جو ہے انڈیویجول رپورٹنگ پہ بیسڈ. اسی لیے دیکھیں اس میں اسناد کی بحث ہوتی ہے، راوی کی بحث ہوتی ہے، کبھی بھی یہ بحث آپ کو قرآن میں نہیں ملتی. تو اس لیے ایک تو موڈ آف ٹرانسمیشن سے یہ بات ثابت ہے کہ جو علم ڈیوائن ہے اور تنقید سے، کرٹیسزم سے اور اسکروٹنی سے ماورا ہے وہ قرآن ہے اور وہ سنت ہے، کیونکہ وہ ایسے ہی ٹرانسمٹ ہوا جیسے ساری اسٹیبلش ہسٹری ٹرانسفر ہوتی ہے. یعنی مجھے آج پتہ ہے الیگزینڈر دا گریٹ ایگزسٹ کرتا تھا، کیوں؟ بیکاز ہزاروں لوگوں نے گواہی دی کہ ہم نے دیکھا ہے اس کو. تو اس لیے حدیث جو ہے وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں ہسٹوریکل ریکارڈ ہے جو کہ کرٹیسزم سے بھی گزرتا ہے، اسکروٹنی سے بھی گزرتا ہے. دوسری چیز یہ کہ ہمارے یہاں ایک تھوڑا غلط کانسیپٹ پایا جاتا ہے کہ جس کو ہم صحیح حدیث کہتے ہیں شاید وہ تمام تنقید سے ماورا ہے، یعنی اس بارے میں 100% یقین ہے کہ بات آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہی. میں حیران ہو گیا کہ جو اعلیٰ ترین محدث ہیں وہ یہ بات نہیں مانتے. آپ امام بخاری کو دیکھ لیں کہ انہوں نے کئی ایسی احادیث جو امام مسلم نے لی اور اس کو صحیح قرار دیا، امام بخاری نے لی. اس طرح امام مسلم نے کئی ایسی احادیث جو بخاری نے جو ہے لی تھی ان کو صحیح کہا، امام مسلم نے سے انکار کر دیا. اس طرح بڑے بڑے محدثین ہیں جیسے کہتے ہیں جو علامہ باجی ہیں، میرے خیال سے ابن حجر ہیں، علامہ باجی ہیں، امام عراقی ہیں، اب ریسنٹلی البانی، علامہ البانی صاحب تھے، انہوں نے صحیح حدیث کے اوپر بھی تنقید کی. تو اس سے ثابت یہ ہوا کہ قرآن اور سنت انفیلیبل علم ہے، یعنی کہ وہ ڈیوائن ہے، اور حدیث جو ہے وہ انسانوں کا مرتب کیا ہوا ہے. دوسرا ایک ڈفرنس یہ ہے کانٹینٹ کا، کہ کانٹینٹ کیا ہے سنت اور حدیث کا. اس معاملے میں میرے خیال ہے کہ غامدی صاحب جیسے علماء کا ایک بڑا احسان ہے کہ انہوں نے حدیث کو اس جگہ پہ رکھا ہے جو وہ ڈیزرو کرتی ہے اور تمام شکوک و شبہات کو نکال دیا. دین پورے کا پورا ہے قرآن اور سنت کے اندر، اس کی امپلیمنٹیشن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیسے کی زندگی میں، اس کا کانٹینٹ ہے اس ہسٹوریکل ریکارڈ میں جو انسانوں کا مرتب کیا ہوا ہے جو حدیث ہے. پرابلم وہاں پہ آتی ہے کہ جب آپ حدیث کے علم کو بھی قرآن اور سنت کے ساتھ رکھ دیتے ہیں اور اس کو بھی اسی طرح کا ڈیوائنلی پروٹیکٹڈ انڈیپینڈنٹ سورس آف دین کے احکامات مانتے ہیں جو قرآن اور سنت ہے. ایسا نہیں ہے. حدیث کے اندر قرآن اور سنت میں دیے گئے دین کی ہی امپلیمنٹیشن ہے، اسی کی ایکسپلینیشن ہے، وہ پیرل سورس آف ریلیجن نہیں ہے. اچھا، ابھی یہاں پر مجھے ایک چیز حسن الیاس صاحب ایک میرے جو اب ذہن میں آ رہی ہے وہ یہ سنت بھی اگر ہم غور کریں تو فار ایگزامپل آج مسلمانوں کی جو سنت فار ایگزامپل ٹھیک ہے فجر میں 2 رکعت پڑھنی ہے، عشاء میں 4 رکعت پڑھنی ہے، مگر ہاتھ کھول کے پڑھنی ہے، ہاتھ باندھ کے پڑھنی ہے. اس میں تو ود ان سنی اسکول آف تھاٹ ہمیں 2 مل جاتے ہیں. فار ایگزامپل ایک ہاتھ باندھ کے پڑھتا ہے، ایک ہاتھ کھول کے پڑھتا ہے. تو یہ سنت بذات خود ہے، ہمارے مسلمانوں کے درمیان ایک اس کے اوپر اجماع بھی موجود ہے، اور لوگ اس کو یہ بھی نہیں کہتے کہ ہاتھ کھول کے پڑھنا حرام ہے. تو یہ بھی تو ہمارے سامنے ایک بات آ گئی ہے سامنے. جی دیکھیے، سنت جو منتقل ہوئی ہے اس عمل کے اندر بہت سارے ایسے ضمنی اعمال ہیں جن میں اللہ کے پیغمبر نے انسانوں کو اختیار دیا ہوا ہے. مثال کے طور پہ نماز منتقل ہوئی ہے، نماز کے اوقات، نماز کی جماعت، نماز کی اذان، نماز کی رکعتیں، ان میں اختیار نہیں دیا گیا. پھر نماز کے 2 حصے ہیں، ایک لازم اعمال ہیں اور ایک اختیاری اعمال ہیں. جو لازم اعمال ہیں اس میں قیام ہے، اس میں رکوع ہے، اس میں قعدہ ہے، اس میں سجدہ ہے، اس میں قرات فاتحہ ہے، اس کے ساتھ قرآن ملا کے پڑھنا ہے، اس کے ساتھ ساتھ رکوع ہے، اس کے اذکار کیا ہوں گے اس میں آپ کو اختیار دیا گیا ہے. اسی طرح سے آپ جب کھڑے ہوتے ہیں، کھڑے ہونے کے بعد قیام میں ہاتھ باندھ رہے ہیں یا نہیں باندھ رہے ہیں، یہ اختیاری عمل ہے. تو یہ جو اختلافات آپ کو نظر میں آتے ہیں وہ اصل میں اختلاف نہیں ہے، وہ اختیاری اعمال کے اندر ترجیحات ہیں. چنانچہ آپ غور کیجئے تو جب کبھی گفتگو سنتے ہیں آپ علماء کی رفع یدین کے بارے میں تو وہ کیا کرتے ہیں، وہ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کی نسبت سے منتقل ہونے والی تاریخ سے دلائل لے کر آ رہے ہوتے ہیں کہ بھئی یہ فلاں فلاں صحابی نے بتایا رسول اللہ نے یہ کیا. جو نہیں کرتے وہ بھی لے کر آ رہے ہوتے ہیں. اس کا کیا مطلب ہے؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ خود پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاں اس چیز کا تعدد یہ بتا رہا ہے کہ اختیاری عمل ہے. تو سنت کے اندر کوئی اختلاف نہیں ہوتا. سنت کے اندر جو اختیاری اعمال ہیں جو ہماری ثوابدید پہ چھوڑ دیے گئے ہیں ان میں یہ معاملہ ہوتا ہے. ایک نقطے کی میں بس وضاحت کر دوں یہاں پہ، اللہ تعالیٰ کے پیغمبر دین ہمیں خبر واحد کے ذریعے دیتے ہیں. اس سے آگے بڑھ کر مخطوطات پہ لکھ کر پتھروں کے اوپر کندہ کر کے دیتے، ہم اس سے دین حاصل کرتے. ہمارا یہ مسئلہ نہیں ہے کہ خبر واحد کو چونکہ لوگوں نے بیان کیا ہے اس لیے ظنی ماخذ ہو جاتا. ہمارے علم کی جو بحثیں ہوتی ہیں نا ظنی اور قطعی کی،
ہمارے ہاں خبر واحد کے بعد میں سرے سے وہ بحث ہی نہیں ہوتی. ہم یہ کہتے ہیں کہ اللہ کے پیغمبر نے جو دین دیا ہے امر واقعی میں وہ ہے کیا؟ وہ قرآن و سنت ہے. یہ جو روایات ہیں یہ لوگ اپنی ثوابدید پر بیان کر رہے ہیں. رسول نے ایسا کچھ نہیں کروایا. نہیں، رسول نے اگر کروایا ہو تو آپ بتائیے کہ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے بالکل مختلف عمل کیا. ہم نے ان تمام روایتوں پہ کام کیا ہے. خود صحابہ کرام نے اس سے مختلف عمل کیا. آپ کو حیرانی ہوگی یہ سن کے کہ ابھی لوگ اس پر تحقیق کریں. وہ تمام دلائل ہم نے اعتراضات سیریز میں رکھ دیے. خود رسول اللہ نے زندگی کے ایک بڑے موقع پر منع فرمایا کہ میرے اقوال کو مت لکھو، اس لیے کہ اس موقع پر اختلاط کا امکان تھا. سیدنا ابوبکر کے پاس جو نسخہ تھا وہ آپ سے جب مانگا گیا آپ نے اس کو تلف کرنے کا، وہ یہ جانتے تھے کہ اصل دین محفوظ ہے، یہ تاریخی ذخیرہ ہے، اس کے اندر رسول اللہ کا علم ہے، علم کی بنیاد ہے، اس کے اندر جو احکامات ہیں ان کو ماننا ہم پر لازم ہے. لیکن اس کے بارے میں یہ حقیقت ناقابل تردید ہے کہ اللہ کے پیغمبر نے جس طریقے سے قرآن و سنت کو آگے بڑھایا یہ طریقہ یہاں اختیار نہیں کیا. اچھا، کیونکہ پورے مسلمانوں کا 1400 سال سے اس بات کے اوپر اجماع ہے، ان کا عمل موجود ہے، پورے مسلمانوں کا اس حوالے سے یہ اوپینین ہے کہ حدیث حجیت رکھتا ہے، تو اس میں تو مجھے کوئی اختلاف ہی نہیں. ہاں، مگر یعنی میں نے تو اس سے آگے بڑھ کے بات کی ہے. یہ جو آپ مجھے بتا رہے ہیں 1400 سال سے اتفاق ہے، میں تو اس سے آگے بڑھ کے بات کر رہا ہوں. میں یہ کہہ رہا ہوں بلکہ آپ کو حیرانی ہوگی یہ بات سن کے کہ وہ علم کہتا ہے کہ یہ ضمنی ماخذ ہے، اس میں صحیح اور غلط کا امکان موجود ہے. اس کی بنیاد پر آپ کسی شخص کے اس کو سنت کی جب دوسری قسم قرار دیتے ہیں تو وہ بتاتے ہیں کہ جو پہلی قسم ہے اس کا اگر آپ انکار کرتے ہیں تو آپ دائرہ اسلام سے خارج ہو جاتے ہیں. ہم تو اس سے آگے بڑھ کے بات کر رہے ہیں کہ یہ جو پیغمبر کے ارشادات ہیں، حجیت کی بحث تو بہت پیچھے رہ جاتی ہے. ان کے آگے سر تسلیم خم اگر آپ نے نہیں کیا تو آپ کا ایمان ہی نہیں پایا جاتا. یعنی مجھ تک رسول اللہ کی اگر کوئی بات پہنچ گئی اور میں نے اس کو مانتے ہوئے کہ یہ رسول اللہ کی بات تھی، تحقیق کے مراحل سے گزار کے انکار کر دیا، میں رسول اللہ کے فیصلے کو نہیں مان رہا. قرآن مجید نے کہا، ایک مثال دیتا ہوں، مثال بڑا اچھا کام کرتی ہے. قرآن مجید نے کہا کہ دو بہنوں کو نکاح میں جمع نہ کرو. رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم نے قرآن کے اسی اصول پر مبنی ایک تفہیم کی ہے. انہوں نے کہا اسی طرح سے خالہ بھتیجی چچی بھانجی کو بھی جمع نہیں کر سکتے. اب یہ فیصلہ اگر مجھ تک پہنچ گیا رسول اللہ کا اور میں اس کو ماننے سے انکار کرتا ہوں تو میں مسلمان نہیں ہو سکتا. یعنی حجیت حدیث کی بحث ثانوی بحث ہے. یہ پیغمبر کا فیصلہ ہے مبنی بر قرآن. تو پیغمبر کے فیصلے کا انکار در حقیقت ہمارے نزدیک وہ قرآن کا انکار بن جاتا. حجیت حدیث بہت ثانوی چیز ہے. اس میں چیز ایڈ کر سکتا ہوں بیچ میں؟ جی ضرور. غالباً اختلاف، اور اس پہ حسن بھائی آپ بھی اگر میں غلط ہوں تو کامنٹ کر دیں، کہ اختلاف صرف اس بات کا ہے کہ حدیث کا جو علم ہے کیا اس کو قرآن کی روشنی میں سمجھا جائے گا، یعنی قرآن میں دین موجود ہے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس کی امپلیمنٹیشن کر رہے ہیں، یا پھر حدیث کو قرآن کے ساتھ پیرل رکھ کے ایز اے سیپریٹ سورس آف دین سمجھا جائے گا کہ قرآن میں بھی کچھ احکامات ہیں اور کچھ نئے احکامات جن کی ان پرنسپل یا ڈائریکٹلی روٹ قرآن میں نہیں ہے وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیث کے ذریعے دیے. یہ ہے اصل پرابلمٹک مائنڈ. اس قسم کے پروگرام آپ کو پتہ ہے جو فکری پروگرام ہے جس کے اندر ہم گہری گفتگو کرتے ہیں مختلف موضوعات کے اوپر، اس کا مقصد یہ ہوتا ہے تاکہ ایک ڈسکورس کریٹ کیا جا سکے، ڈائلاگ کی فضا بنائی جا سکے اس معاشرے میں کہ جس معاشرے میں ڈائلاگ اور ڈسکورس اور بات چیت نہیں ہوتی. بیٹھ کے بات چیت کریں، اور اسی لیے اس قسم کے پروگرامز ہم کر رہے ہیں. اس میں سے وہ صرف یہ نہیں ہے کہ کسی ادارے کو پروموٹ کرنا ہے، کسی خاص فرقے کو پروموٹ کرنا ہے، بلکہ اس کے اندر ہمارا موقف، ہمارا مدعا، ہمارا مقصد یہ ہے کہ ڈائلاگ اور ڈسکشن کو پروموٹ کیا جائے اور ساتھ بیٹھ کے بات کی جائے اور مختلف اوپینینز کو جانچنے کی، سننے کی عادت اپنائی جائے. ناظرین، پھر کسی نئے موضوع کے ساتھ، فکری موضوع کے ساتھ، کسی اور لوگوں کے ساتھ، کسی اور ادارے سے تعلق رکھنے والے لوگوں کے ساتھ انشاءاللہ حاضر ہوں گے. تب تک کے لیے اپنے میزبان ولی شیخ کو دیجیے اجازت. السلام علیکم ناظرین، آپ دیکھ رہے ہیں پروگرام الف لام میم اور میں ہوں آپ کا میزبان ولید شیخ. اللہ تعالیٰ نے انسانوں کی ہدایت کے لیے دین اسلام کو منتخب کیا ہے. اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں ارشاد فرماتا ہے کہ جو بھی رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تمہیں دیں اسے لے لو، اور جس سے وہ منع کریں اس سے رک جاؤ.
اس کے علاوہ بھی قرآن نے جب رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی رسپانسبلٹیز بتائی ہیں تو اس کے اندر بھی قرآن کی آیتوں کی تلاوت کرنا، قرآن کی تعلیم دینا اور انسانوں کا یعنی مسلمانوں کا تزکیہ کرنا بھی شامل ہے۔ ظاہر ہے قرآن کی روشنی میں، قرآن کی تعلیمات کی روشنی میں حدیث اور سنت کی جو اہمیت ہے وہ بالکل واضح ہو جاتی ہے، اور اس حوالے سے آپ کو پتہ ہے ہمارے فکری موضوعات بھی چلتے رہتے ہیں۔ آج اسی سلسلے کی ایک کڑی میں ہم نے بہت ہی خوبصورت مہمانوں کو اپنے پروگرام میں مدعو کیا ہے۔ ظاہر ہے اس حوالے سے اس لیے بھی کیونکہ ہمارے ملک میں آپ کو پتہ ہے ایک علم کے حوالے سے ایک فقدان پایا جاتا ہے، اور انٹلیکچوئلز بھی ہمارے ملک میں اس حساب سے نہیں ہیں جیسے ایک مہذب معاشروں میں پائے جاتے ہیں۔ مگر جو معزز مہمان آج ہمارے ساتھ موجود ہیں، مجھے بہت خوشی ہو رہی ہے کہ ان کا تعارف کرواتے ہوئے سب سے پہلے ہمارے ساتھ موجود ہیں جناب حسن الیاس صاحب، کسی بھی تعارف کے محتاج نہیں ہیں۔ غامدی ریسرچ سینٹر سے آپ کا تعلق ہے اور آپ کی اکثر ویڈیوز سوشل میڈیا کی زینت بھی بنتی رہتی ہے۔ السلام علیکم سر۔ وعلیکم السلام، مزاج گرامی، اللہ کا شکر عنایت۔ اور پھر دوسری شخصیت جو ہمارے ساتھ موجود ہیں ان کا تعلق بھی غامدی ریسرچ سینٹر سے ہے اب، اور ان کی شخصیت ایک انسپائرنگ شخصیت ہے اس حیثیت میں کہ ان کا بیک گراؤنڈ جو تھا وہ کچھ اور تھا، اور پھر انہوں نے ایک بہت ہی بڑی ٹرانسفارمیشن سے گزرے، اور پھر اب جو جس طرح سے ان کی شخصیت کا تعارف کروایا جاتا ہے عام طور پہ وہ ایک بالکل الگ تعارف ہے۔ تو اس حیثیت میں بہت ہی انسپریشنل پرسنالٹی ہے مسلمانوں کے لیے، نوجوانوں کے لیے خاص طور پہ، جناب حمزہ علی عباسی صاحب۔ السلام علیکم حمزہ صاحب۔ السلام علیکم جی، اور بہت شکریہ فار سچ کائنڈ ورڈز، میں بہت مشکور ہوں جی آپ کا، تھینک یو سو مچ۔ بہت شکریہ حمزہ بھائی آپ کا بھی، حسن بھائی آپ کا بھی، کہ آپ نے اپنا قیمتی وقت ہمارے اس پروگرام کے لیے نکالا ہے۔ میں کیونکہ غامدی صاحب کا ایک اسٹیٹمنٹ ہے جو غامدی صاحب کی ویب سائٹ کے اوپر ہی تھا، خاص طور پہ حدیث کی حجیت کے حوالے سے جو انہوں نے کہا ہے، تو وہ میں نے اس حوالے سے تاکہ رکھ لیا تھا تاکہ اور مزید کلیئرٹی ہو جائے۔ اب یہ انگلش میں نیریٹیوز وچ ریکارڈ دا ورڈز ڈیڈز، کہاں سے پڑھ رہے ہیں آپ اس کو؟ یہ غامدی.com اور آرٹیکلز، حدیث، انٹرویو میں انہوں نے سوال پوچھا گیا اس کے اوپر جواب دیا۔ صحیح۔ تو انہوں نے کہا ہے کہ آئی ہیو ریٹن، کہ اب وہ کوٹ، narratives which record the words, deeds or tacit approvals of the prophet, generally called hadith, cannot add anything to the beliefs and practices of religion۔ جی ہاں، بالکل ٹھیک، یہ وہی بات ہے جو میں آپ سے کر رہا ہوں۔ بالکل ٹھیک بات ہے۔ ہاں جی، اس کے اندر ایک اور چیز پھر یہ آگے کہتے ہیں، this is because it is an irrefutable reality about these narratives that the prophet never made any arrangement to their dissemination or preservation۔ جی ہاں، دو دعوے ہیں یہ۔ اب یہ دو دعوے ہیں۔ اب اس دعوے کے حوالے سے میں ایک جو آپ نے بھی کیونکہ گفتگو میں کی ہے، اب میرے سامنے ایک حدیث بخاری سے جو میں نے دیکھی پھر تحقیق کر رہا تھا اس حوالے سے تاکہ ظاہر بہتر انداز میں گفتگو ہو سکے۔ یہ حضرت علی سے روایت ہے، جی، بخاری میں روایت ہے، صحیح بخاری کی جو حدیث نمبر 3112 اور 3111۔ اس کے اندر ایک حضرت علی کے پاس کچھ لوگ آئے اور انہوں نے کچھ ان کے سامنے مدعا رکھا کہ حضرت عثمان کے دور خلافت کے اندر کچھ معاملات ہو رہے تھے، تو وہ کہہ رہے تھے کہ ہمارا اس طریقے سے ڈیل کیا جائے۔ تو حضرت علی نے یہ کہا، اور حدیث نمبر 312 311 دونوں میں یہ بات لکھی ہوئی ہے کہ حضرت علی نے اپنے بیٹے یعنی محمد حنفیہ کو یہ کہا کہ تم یہ کتاب لے کر جاؤ اور حضرت عثمان کے پاس لے کے جاؤ اور ان کو بتاؤ کہ یہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم، ان سے کہنا کہ یہ کتاب حضرت کا خود لکھوایا ہوا ہے، اور ان سے یہ کہنا کہ وہ اس کے اوپر حکم جو جاری کریں وہ اس کتاب کے مطابق کریں۔ ٹھیک ہے۔ تو یہاں پر تو ایک پوری رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ہمیں کیا حکم لکھوایا ہوا ہے؟ وہ کیا حکم ہے؟ حکم جو بھی لکھوایا ہوا ہے، وہ حکم کیا ہے؟ سوال زکوٰۃ کے حوالے سے۔ زکوٰۃ تو رسالت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے خود، زکوٰۃ تو سنت کے ذریعے آپ نے جب منتقل کی تو اس کی جو تفصیلات ہیں وہ تو خود لکھوا کر، کیونکہ وہ مال نے جانا ہے نا، ہر جگہ پہ وہ مال نے جانا ہے، انہوں نے اس کے مطابق زکوٰۃ لینی ہے، تو وہ تو سنت کے ذریعے انہوں نے منتقل کیا، لوگوں کو لکھوایا، بالکل اسی طرح سے قرآن لکھوایا، یعنی اس طرح قرآن مجید لکھوایا، اسی طرح سنت کی وہ ڈیٹیلز، وہ چیزیں جن کے اندر عادات آ جاتے ہیں۔ مثال کے طور پر یہ جو سیدنا علی کی آپ نے روایت پڑھی، اس کے اندر وہ بتاتے ہیں کہ مویشی کی زکوٰۃ کیا ہوگی، اس میں بتاتے ہیں اگر 100 جانور ہوں تو اس کے بعد بنت لبون دینا پڑتا ہے 1 سال کا یہ ساری چیزیں جس وقت ساتھ ماں صلی اللہ علیہ وسلم نے بتائیں، لوگوں نے لکھنی شروع کر دی۔ ان کا معاملہ وہ نہیں ہے جو باقی روایات کا ہمارے سامنے آتا ہے، یہ سنت کو اسی دور کے اندر لوگوں نے لکھ کے پریزرو کیا۔ پہلی بات نہیں، رسول نے خود پریزرو کروایا۔ اب یہ یہاں پہ کہہ رہے ہیں کہ کوئی ارینجمنٹ بالکل کروایا نہیں، وہ جو بات کر رہے ہیں وہ اخبار احاد کے بارے میں کر رہے ہیں،
یہ جو رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم نے کام کروایا یہ اخبار احاد نہیں ہے، یہ سنت کا ماخذ ہے۔ آپ کے ہاں اس وقت بھی جو زکوٰۃ کے اندر عادات آتی ہیں، شروحات آتی ہیں، پورا ذخیرہ اس کو اجماع اور تواتر سے اخذ کرتا ہے۔ وہ اجماع اور تواتر خود رسالت مآب کی زندگی میں ریٹن ریکارڈ میں آ چکا ہے۔ یہ چیز اور یہ بات کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ کہتے ہوئے سنا کہ آپ نے فلاں موقع پر یہ کیا، آپ دو چیزوں کا فرق محسوس کر رہے ہیں۔ اس کو رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کہیں جو میری تاریخ ہے مجھ سے متعلق، تو میری مجلسوں میں بیٹھتے ہو، میری سیرت و سمانے دیکھتے ہو، میرے فیصلے دیکھتے ہو، یہ تم لوگوں کے ذہن میں رہتے ہیں، اس کے حوالے سے میں آپ کو بتاتا ہوں۔ ان کا عمل حجت نہیں ہے پھر رسول کا؟ نہیں، رسول اللہ کا عمل تو حجت ہے، وہ تو زیر بحث ہی نہیں ہے۔ تو پھر وہی تو ریکارڈ ہو رہا ہے۔ نہیں، بحث کیا ہو رہی ہے؟ بحث یہ ہو رہی ہے کہ وہ ریکارڈ کرنے کا عمل رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم دین کے ایک انڈیپینڈنٹ سورس کی حیثیت سے اپنی زندگی میں اپنے اہتمام میں کروا رہے ہیں۔ اگر اس سے فرق کیا واقع ہوتا ہے؟ فرق یہ واقع ہوتا ہے، نہیں یہ کروایا ہے نا، نہیں یہ جو بات کروائی ہے یہ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کا ہسٹوریکل ریکارڈ نہیں ہے، یہ سنت کی تفصیل ہے، وہ سنت جو اجماع اور تواتر سے جاری ہے۔ آج آپ کے پاس یہ موجود ہے، یہ جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے لکھوایا وہ مخطوطہ موجود ہے۔ میں ایک چیز سمجھنا چاہ رہا ہوں کہ یہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے خود لکھوایا ہے نا؟ جی ہاں جی بالکل۔ تو یہ سنت یعنی یہ حضرت علی نے لوگوں کو دیکھ کے یا رسول کو دیکھ کے نہیں لکھا؟ ہاں خود بلکہ انہوں نے خود لکھوایا ہے۔ بالکل۔ یہ تو حدیث ہیں؟ نہیں یہ حدیث نہیں ہے نا، اور اس کے علاوہ یہ بھی ہے حدیث نہیں ہے نا، یہ سنت کی تفصیل ہے۔ حدیث جو ہے یہ سنت کی تفصیل ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو کس نے بتایا؟ یہ اللہ تعالیٰ نے بتایا کہ بھئی ان شروحات کی بنیاد پر آپ نے لوگوں سے زکوٰۃ وصول کرنی ہے۔ اس چیز کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان کیا، اس کو ایک صحابی نے لکھ لیا۔ اب اگلی بات میں آپ کو بتاتا ہوں، یہ جو ذخیرہ روایات ہمارے پاس آتا ہے اس کے اندر ان سنن جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جاری فرما دی ان کی شرح و وضاحت، تفصیلات، اطلاقات کو خود صحابہ بھی نوٹ کرتے ہیں۔ فرق سمجھیں، فرق کیا ہے؟ یعنی بنیادی طور پر فرق یہ ہے کہ اللہ کے پیغمبر سے تین چیزیں مل رہی ہیں ہمیں، ایک قرآن، ایک مستقل بذات زکوٰۃ، مستقل بذات دین کا حکم ہے، اس کا ماخذ پیغمبر کی ذات ہے، قرآن کا ماخذ بھی پیغمبر کی ذات ہے، وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پورے معاشرے کو منتقل کیا، اتنا اہتمام کیا منتقل کرنے کا، سنیے گا، اتنا اہتمام کیا منتقل کرنے کا کہ اس کی تفصیلات کو جہاں پر لکھ کے بیان کرنا تھا لکھ کے بیان کر دی، جیسے کہ یہ زکوٰۃ میں بیان کر دی۔ ٹھیک ہے، اب یہاں پہ ایک چیز بہت امپورٹنٹ ہے، وہ یہ کہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم ظاہر ہے گائیڈ کر رہے ہیں، رہنمائی کر رہے ہیں، اور بہت سارے ایسے لوگوں کی کر رہے ہیں کہ جو مختلف الخیال ہے، مختلف بیک گراؤنڈ سے تعلق رکھتے ہیں اور مختلف اوقات میں اسلام میں داخل ہو رہے ہیں۔ تو کوئی شخص ہے وہ فار ایگزامپل ضعیف ہے، بوڑھا ہے، کوئی شخص ہے جو نوجوان ہے، کوئی شخص ہے جو جوان ہے، الگ الگ بیک گراؤنڈ سے تعلق رکھتے ہیں۔ کوئی سلمان فارسی جیسا ہے کہ جو پہلے سے ہی بہت زیادہ علوم کا ماہر ہے، کوئی ہے ایسا جس نے کبھی کچھ نہیں پڑھا، ٹھیک ہے۔ اب بات یہاں پر یہ ہوتی ہے کہ جب میں نے یہ روایت آپ کے سامنے پیش کی حضرت عثمان اور حضرت علی، یعنی ان کو ریکمینڈ کریں، ایک سوال پوچھتا ہوں آپ سے، ایک ان دونوں کا ڈفرنس آف اوپینین آ گیا۔ چھوٹا سوال پوچھتا ہوں، اللہ کے پیغمبر اس کا خود اہتمام کر رہے ہیں، آپ کو ایک روایت پڑھ کے پیش کرنے کی ضرورت کیوں پیش آئی؟ آپ کو یہ بیان کرنا چاہیے تھا کہ یہ جو پورا ذخیرہ حدیث ہمارے پاس 26,000 روایات مسند احمد میں ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ بھی سب لکھوائی تھیں، وہ کیوں نہیں پیش کیا آپ نے؟ نہیں وہ ایسا نہیں ہے نا، کیوں نہیں ہے؟ کیا مطلب اس کا یہ ہے کہ آپ نے دین کا ایک حصہ وہ لکھ کے بیان کر دیا اور باقی حصہ جو آپ کی ذمہ داری تھی، جو آپ لکھ کے بیان کر رہے تھے، جس کی حفاظت کا ذمہ آپ کے سپرد تھا، اس سب کو آپ نے چھوڑ دیا؟ یعنی 90-95% دین کا حصہ وہ محدثین آئے، انہوں نے جمع و تدوین کی، اس کے بعد کتابیں بنی اور وہ آج ہمارے سامنے آ رہی ہیں۔ تو یہی غلط فہمی پیدا ہوتی ہے، میں اس کو بڑی دیانتداری سے آپ سے عرض کرنا چاہتا ہوں۔ ایک چیز کے بعد بس کریے گا، میں کیونکہ یہ کلیریفائی، کیونکہ دیکھیں یہاں پر حضرت علی اور حضرت عثمان کا ہمیں ایک ظاہری طور پہ ایک ڈفرینس آف اوپینین، ظاہر ہے اصحاب میں ڈفرینس آف اوپینین پائے جاتے تھے، تو ہمیں ایک ڈفرینس آف اوپینین مل رہا ہے۔ تو سوال یہاں پہ یہ پیدا ہوتا ہے کہ وچ ون ٹو پک، وچ ون ٹو چوز فرام، یہ کیسے پتہ چلے گا؟ یہ تو ہمیں تبھی پتہ چلے گا کہ جب ہم یہ کہیں گے کہ ہاں یہ ڈفرینس آف اوپینین پایا جاتا تھا، ایک کا یہ اوپینین تھا، ایک کا یہ اوپینین تھا، ہم ان دونوں کو پرکھیں گے قرآن کے اوپر، ہم ان دونوں کے اوپر پرکھیں گے کہ ان دونوں کے اندر، ان دونوں شخصیات میں انڈرسٹینڈنگ فار ایگزامپل کس کے اندر زیادہ تھی یا کون سی چیز قرآن سے زیادہ مل رہی ہے، اسی بنیاد کے اوپر پرکھیں گے ہم۔ تو پوائنٹ یہ ہے کہ ایک پریکٹس جو مختلف الخیال لوگ، مختلف بیک گراؤنڈ سے تعلق رکھنے والے لوگ اسٹیبلش کر رہے ہیں، تو اس کے اندر ڈفرینسز تو پائے جائیں گے،
تو اس کے اندر ہمیں اس بات کو اسٹیبلش کرنا پڑے گا کہ کون وہ ہے کہ جو قرآن و سنت کے مطابق کر رہا ہے، کون وہ ہے کہ اس کے اوپر ہم زیادہ ریلائی کر سکتے ہیں، کسی کے اوپر نہیں کر سکتے. جی. تو اس کے اندر تو سنت کے اندر بھی ڈفرینسز آئیں گے، اور اس کے اندر ظاہر ہے پھر حدیث کی تدوین کے اندر بھی آپ کو وہ آئے گا کہ آپ یہ بولیں گے کہ نہیں رسول نے یہ کہا ہے تو ہم اس کو مانیں گے. بالکل ٹھیک ہے. آپ سے میں ایک سوال پوچھتا ہوں، قرآن مجید متفق علیہ ہے دنیا میں؟ کوئی اس پہ اختلاف نہیں، قرآن مجید کا متن متفق ہے. جی. قرآن کے اندر جو تفسیری اختلافات ہو جاتے ہیں اس کو کیسے حل کرتے ہیں؟ ہوتے ہیں نا دنیا بھر میں 30 تفسیریں لکھی گئی، آج بھی لوگ تفسیریں لکھ رہے ہیں، وہ کہتے ہیں نہیں اس آیت کا سیاق یہ ہے، اس کا سباق یہ ہے، اس سے مدعا مفہوم مراد یہ ہے. کیسے حل کرتے ہیں؟ دنیا کے اندر جو یونیورسل پرنسپل ہوتے ہیں ٹیکسٹ کو سمجھنے کا، بھائی ایک لفظ ہے جملے کے اندر آیا، اس کی تعلیف دیکھیں گے، اس کا سیاق و سباق دیکھیں گے، اس کو دیکھنے کا عمل انسانی عمل ہے. وہ جس نے دیا ہے اس نے یہ مان کر دیا ہے کہ میں ایک ایسا کلام دے رہا ہوں جو اپنے اندر صلاحیت رکھتا ہے ایک مدعا کو پہنچانے کی. رسالت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے افراد کے اتنے بڑے مجموعے کو نماز پڑھ کے دکھائی، روزہ رکھ کے دکھایا، حج کر کے دکھایا. اب دیکھنے والے اس کو پرسیو کرنے میں کہیں غلط فہمی کا شکار ہو جاتے ہیں. وہ تو قرآن کی تفسیر میں بھی ہو جاتے ہیں. آپ نے دیکھا ہے اس وقت جتنی بڑی گمراہیاں ہیں، شرک سے لے کے بدعت تک، لوگ اس کا ماخذ قرآن کو بنا رہے ہوتے ہیں. سب تختہ مشق قرآن بنا ہوتا ہے. ہمارے ہاں لوگوں کے قتل و غارت گری کی بنیاد پر قرآن لا رہے ہوتے ہیں. تو کہیں اختلاف پیدا ہو جاتا ہے تو کیا کرتے ہیں جو سیدنا علی نے کیا؟ آج کیا کرتے ہیں ہم؟ آج جب ہمارے پاس کوئی آدمی آتا ہے کہتا ہے جی میں یہ کام، کہتے ہیں سنت نہیں ہے بھائی یہ جو آپ جس چیز کو کہہ رہے ہیں آپ کو کیسے پتا؟ میں کہوں گا سنت آج تم انیشیٹ نہیں کر رہے، پیغمبر نے انیشیٹ کی تھی اور افراد کی اتنے بڑے مجموعے میں کی تھی جس کا جھوٹ پہ جمع ہونا عقلاً محال ہے. آؤ ذرا تاریخ کا مطالعہ کر کے دیکھتے ہیں. کوئی شخص کہتا ہے جی یہ میلاد منانا بھی سنت ہے، تو میں سب سے پہلا سوال اس سے کروں گا کہ یہ جو تم اس کو سنت کہہ رہے ہو نا، رسالت مآب کی زندگی میں اس کو دکھاؤ انیشیٹ ہوتا ہوا. اور جس وقت یہ چیز انیشیٹ ہوتی تھی تاریخ کے سپرد ہو رہی تھی، ساتھ ساتھ خود فقہا سنت کا ریکارڈ لکھ رہے تھے. فقہ بھی سنت کو انیشیٹ نہیں کرتی، حدیث بھی سنت کو انیشیٹ نہیں کرتی، وہ تاریخی ریکارڈ ہے. اس تاریخی ریکارڈ میں جو نقطے کی بات انہوں نے بھی آپ سے عرض کی تھی وہ یہ ہے کہ صرف ایک چیز دیکھنی ہے. میں بڑی دردمندی سے دعوت دیتا ہوں اپنے اہل علم علماء کو کہ اس کشاکش اور اس جس کو آپ کہتے ہیں نا تنفر کی نفسیات سے نکلیں، موقف سمجھیں کیا ہے. صرف اور صرف اصطلاحات کا فرق ہے اور کچھ بھی نہیں. آپ نے سوال پوچھا نا فرق کیا رہ گیا؟ کوئی فرق نہیں ہے. ایگزیکٹلی کوئی فرق نہیں ہے. قرآن مجید پیغمبر نے دیا، سنت پیغمبر نے دی، روایت پیغمبر کی نسبت سے منتقل ہوئی. یہ 3 چیزیں ہیں. پہلی 2 چیزیں اجماع اور تواتر سے منتقل ہوئی، کوئی اختلاف نہیں ہے اس میں. پورا علم ہمارا کہتا ہے کہ یہ قرآن مجید اور سنت مستقل ماخذ ہے. اب یہ جو تیسری چیز ہے اس کو نام کیا دینا ہے؟ وہ یہ کہتے ہیں سنت کی دوسری قسم بنا دو اس کو. ہم کیا کہتے ہیں؟ ہم یہ کہتے ہیں کہ اس کو اسی جگہ پر رکھو جو امر واقعی کے مطابق ہے. نہ پیغمبر نے انیشیٹ کی، نہ لکھنے کی ترغیب دی. میں تو آپ کو آگے بڑھ کے یہاں تک کہتا ہوں ہم نے اس پر 20-25 گھنٹے گفتگو کی ہے، صحابہ کا عہد بہد مطالعہ کیا ہے. جن بڑے جل قدر صحابہ کے پاس اس کی تدوین موجود تھی ان کے ہاں یہ کلیئرٹی موجود تھی کہ اس میں کوئی مستقل وذات دین نہیں ہے. یہاں تک ہوا کہ سیدنا ابوبکر کے پاس جو نسخہ تھا جس پہ انہوں نے خود سے تاریخ لکھی تھی رسول اللہ کی، اس کو انہوں نے تلف کر دیا. سیدنا عمر کے ساتھ یہ معاملہ ہوا. کیوں؟ اس لیے کہ وہ جانتے 2 چیزیں تھیں. صحابہ کے اندر ایک مزاج تھا، رسالت پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے خود فرمایا تھا کہ میری نسبت سے اگر کسی نے کوئی ایسی بات نقل کی جو میں نے نہیں کی ہوگی تو اس نے اپنا ٹھکانہ جہنم میں بنا لیا. تو ان کے ہاں یہ تحفظ تھا کہ ہم کہیں نعوذ باللہ رسول اللہ کی نسبت سے کوئی لفظ اوپر نیچے نہ کر دیں. لیکن وہ یہ بھی جانتے تھے کہ یہ جو ذخیرہ ہمارے پاس موجود ہے اگر ہم اس کو نقل نہیں کرتے تو اس سے دین پہ کوئی فرق نہیں پڑے گا. دین قرآن و سنت میں محصور ہے. ہاں دین کے علم پہ فرق پڑے گا. میں ایک چھوٹا سا بریک لے رہا ہوں کیونکہ وی آر رننگ آؤٹ آف ٹائم. ایک چھوٹا سا بریک کے بعد حاضر ہوتے ہیں تاکہ اس کے اوپر مزید گفتگو کریں. اب سوال یہاں پر یہ پیدا ناظرین، ایک چھوٹا سا بریک کے بعد حاضر ہوتے ہیں، پھر وہ سوالات جو ذہن میں آ رہے ہیں وہ پھر ان سے پوچھتا ہوں. چھوٹا سا بریک کے بعد حاضر. السلام علیکم ناظرین، پروگرام میں ایک بار پھر خوش آمدید. ہمارے ساتھ ملک کے نامور فلم اسٹار اور ڈرامہ اسٹار اور کسی بھی تعارف کے محتاج نہیں ہے جناب حمزہ علی عباسی صاحب موجود ہیں. حمزہ بھائی، سب سے پہلے ظاہر ہے اس حوالے سے مسکنسیپشنز پائی جاتی ہیں، لوگوں کے مختلف نظریات ہیں، لوگ کچھ سنتے ہیں ویڈیو. اب تو سوشل میڈیا کا زمانہ ہے تو ویڈیو کا چھوٹا سا کلپ آپ نے کاٹا، وہ لگا دیا اور بالکل ہی مس ریپرزینٹ کر دیا گیا آپ کو. تو کیا حدیث کو اگر کوئی نہیں مانتا، حدیث کی حجیت کا انکار کرتا ہے، تو وہ آپ کی نظر میں مسلمان ہے؟ دیکھیں جی، ہو ہی نہیں سکتا. یہ بات کیسے ممکن ہے کہ میرے تک ایک بات پہنچے
اور میری اس بات پہ یا کوئی علمی شخصیت ہو اس کی اس بات پہ اطمینان ہو جائے کہ غالب امکان یہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بات کہی ہے تو اس کا انکار کیسے کیا جا سکتا ہے؟ ٹھیک ہے، وہ تو مسلمان ہی نہیں. اس میں ایک چیز میں ایڈ کر دوں جو آپ نے بڑی اچھی، اگر مجھے 2 منٹ آپ دیں ضرور. کہ آپ نے زکوٰۃ والی بات کی، دیکھیں اس میں سمرائز اگر کریں تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے قرآن کو بھی ایسے ہی ٹرانسفر کیا، یعنی قرآن صحابہ کو سنایا، یاد کرنے والوں نے یاد کر لیا، لکھنے والوں نے اس کو لکھ لیا. اس کے بعد جو سنت کے معاملات بھی ہیں وہ بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسے کی کہ صحابہ کی ایک بڑی جماعت کو ایکشن میں ٹرانسفر کیا، کر کے دکھایا، کوئی چیز لکھوانی تھی اس کو خود اپنی نگرانی کے اندر لکھوایا. یہ ہے قرآن اور سنت. اس کے بعد جو ہم بات کر رہے ہیں نا حدیث، علم النبی، وہ یہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو دوسرے لوگوں نے کچھ کہتے ہوئے سنا، کچھ کرتے ہوئے دیکھا اور خود جا کے اس کو لکھا اور آگے ٹرانسفر کیا. صرف بحث چھوٹی سی چیز کی، ایک تو ٹرمینالوجی میں فرق ہے، چھوٹی سی بحث ہے، وہ یہ کہ جب حدیث والا علم آپ کے سامنے آئے تو اس کو آپ قرآن اور سنت کی روشنی میں سمجھیں. Obviously. حدیث کے اندر یہ ممکن نہیں ہے کہ کوئی نیا حکم آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دے دیا ہو اور وہ قرآن مخالف، جو قرآن اور سنت میں نہ ہو. فار ایگزامپل میں ایک چھوٹی سی مثال دیتا ہوں کہ حدیث کے اندر آ جاتا ہے کہ جی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو زنا کی سزا ہے وہ شادی شدہ کا سوال پوچھا اور رجم کی دے دی. قرآن کے اندر جو ہے وہ زنا کی سزا کوڑے ہے اور سزائے موت صرف 2 صورتوں میں دی جا سکتی، قتل اور فساد فی الارض. اب جو انڈیپینڈنٹ دیکھتے ہیں دین کو حدیث کو ایز اے سورس، وہ کہتے ہیں اچھا ٹھیک ہے زنا کی کوڑے سزا ہے لیکن شادی شدہ ہو تو رجم ہے. لیکن جو صحیح زاویہ ہے دیکھنے کا کہ حدیث کو قرآن کی روشنی میں سمجھا جائے، اور جب تحقیق بھی کی گئی ان ساری حدیث کے بارے میں تو پتہ لگا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ سزائیں اس لیے نہیں دی تھی کہ وہ شادی شدہ تھے، اس لیے دی تھی کیونکہ وہ فساد فی الارض کی کیٹیگری میں آتے تھے. یہ صرف چھوٹا سا ڈفرنس ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک بات سامنے آ گئی، صحیح ہے. وہ صحیح کا مطلب یہ نہیں کہ پھر بھی 100% آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہی. صحیح کا مطلب یہ ہے کہ غالب گمان ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہی، اور میں اس کو نہ مانوں یا کوئی نہ مانے، یہ ہو نہیں سکتا. لیکن اس کو قرآن کی روشنی میں سمجھنا ہے، وہاں کوئی نیا حکم نہیں ہے جو قرآن. حمزہ بھائی یہ آپ نے بہت زبردست انداز میں ایکسپلین کر دیا اور جو ظاہری نظر ہے اس کو بھی واضح کر دیا کہ اس میں بیسیکلی مسئلہ کیا ہے. اب ہم اس ٹرمینالوجیز کی بجائے اس حقیقت کی طرف جاتے ہیں کہ جو قرآن سے ہمیں واضح طور پہ دیکھنے کو ملتا ہے، اور جو ظاہر ہے ہماری اگر ٹرمینالوجی سے آگے بڑھ کے ہم اس کانٹیکسٹ یا اس ایکسپلینیشن کے اوپر بات کریں گے تو وہ اور مزید واضح ہو جائے گی کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا عمل، انہوں نے کچھ کہا، انہوں نے کچھ کیا، کسی چیز کو اپروو کیا، کیا یہ بذات خود یعنی رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا عمل اور آپ کا کچھ کہنا، کچھ کرنا ہمارے لیے حجت ہے یا نہیں ہے؟ بالکل حجت ہے، لیکن پھر وہی کہ اس کو قرآن کی روشنی میں سمجھنا، صحیح، قرآن کی روشنی میں سمجھنا چاہیے. اب ظاہر ہے اس کی نیریشن میں اور وہ جس طرح سے ہمارے طرف منتقل ہو رہی ہے اس کے اندر اگر کچھ شکوک و شبہات پائے جاتے ہیں، یعنی اس سورس میں کچھ شکوک و شبہات پائے جاتے ہیں، تو اس کو حذف کرنے کے لیے، اس کو دور کرنے کے لیے کچھ سائنس موجود ہے، جیسے علم اسماء و رجال موجود ہے. بالکل موجود ہے جی. یہ تو ہمارے ہاں ہمارے علم کا متفق علیہ فیصلہ ہے کہ پیغمبر کی نسبت سے جب کوئی بات بیان ہوگی تو اس میں 2 چیزیں ہیں جو کانٹینٹ کے بارے میں دیکھی جائیں گی، 3 چیزیں ہیں جو بیان کرنے والوں کے بارے میں دیکھی جائیں گی. ان کا حفظ و اتقان دیکھا جائے گا، ان کی عدالت دیکھی جائے گی، سلسلہ سند کا اتصال دیکھا جائے گا، جو روایت زیر بحث ہے اس کے بارے میں دیکھا جائے گا کہ علم و عقل کے مسلمات کے خلاف تو نہیں ہے اور قرآن و سنت کے واضح نصوص کے خلاف تو نہیں ہے. یعنی یہ تو متفق علیہ باتیں ہیں، اس میں تو کوئی شخص انکار ہی نہیں کر سکتا. اس لیے نہیں کر سکتا کہ پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم پیغامبر ہیں، اس دین کے جو اللہ نے ان کو دیا ہے، وہ دین کے بارے میں اللہ یہ کہتا ہے کہ آپ نے اس کو پہنچانا ہے. ٹھیک ہے. اور اس کے عقلی، اس کے لسانی مضمرات، اس کی شرح و وضاحت کیا ہوتی ہے؟ شرح و وضاحت یہ ہوتی ہے کہ اس میں شعر جو موجود ہے اس میں اس کی بنیاد پائی جائے گی، تبھی شرح و وضاحت بنے گی. میں آپ کے سامنے ایک شعر کی شرح و وضاحت کروں اور اس میں وہ چیزیں بیان کروں جو شعر میں نہ پائی جاتی ہوں، میں کہوں میں نے الگ سے میں نے جاری کر دیا، اس کو آپ شرح و وضاحت کہیں گے؟ تو پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں یہ گمان کیا کیسے جا سکتا ہے کہ جو قرآن دے دیا اللہ تعالیٰ نے، جو سنت آپ نے جاری فرما دی، اس کی ترمیم، اس کے اندر تنسیخ، اس کے اندر اضافے، اس کے اندر جو اضافے آپ نے کرنے ہیں وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو خدا نے کہا ہے کہ آپ سنت میں کریں گے. اب سنت میں آپ نے ایک چیز جاری فرما دی، قرآن میں دوسری چیز جاری فرما دی، اور روایات کا ذخیرہ. اور پھر میں آگے بڑھ کے آپ کو بتاتا ہوں کہ ہم لوگوں نے صرف اس پہ کوئی تھیوری میں کام نہیں کیا، ذخیرہ روایات پر کام کر کے یہ بتایا ہے کہ اللہ کے پیغمبر کی نسبت سے جو روایتیں بیان ہوتی ہیں وہ قرآن کے عین مطابق ہے. پہلے قرآن کو سمجھو پھر حدیث سمجھ میں آئے. حدیث کی تدوین کب ہوئی؟ حدیث تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں شروع ہو گئی تھی. تدوین کے 2 مراحل ہیں. ایک تدوین ہوتی ہے کہ جب
علم کی سطح پر چیزیں مرتب ہوتی ہیں، اور دوسری تدوین وہ ہوتی ہے جب انیشل انڈیپینڈنٹ سطح پہ. تو رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں بے شمار لوگ تھے جنہوں نے روایت لکھنی شروع کی. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ابتدا میں انہیں منع فرمایا اور پھر تنبیہ کی کہ قرآن مجید سے اس کو بالکل الگ رکھنا، اور پھر ایک موقع پر آ کر اس کی اجازت مرحمت فرما دی. لوگوں نے لکھی، لکھنے والے لکھتے تھے، بیان کرتے تھے. یہ جو لوگ اس طرح کی فضول باتیں کرتے ہیں کہ 200 سال بعد ذخیرہ سامنے آ گیا، اس کی کوئی ویلیو نہیں ہے، یہ سب فضول باتیں ہیں، علم سے ناواقفیت کی بنیاد پر ہیں. اللہ کے پیغمبر کی موجودگی میں، آپ کی زندگی میں لوگوں نے اپنے طور پہ چیزیں لکھنی شروع کر دی. اچھا، اس میں ایک اور بات یہ ہے کہ اب کچھ جو روایتوں کا ذخیرے کے اوپر اگر ہم نظر ڈالیں تو اس میں ہمیں دکھتا ہے کہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ یا دیگر اصحاب سے ہمیں بہت زیادہ روایتیں ملتی یہ بھی غلط بات ہے، بالکل غلط بات ہے. یہ ایسا بالکل نہیں ہے. ہمارے ہاں یہ نقطہ نظر بڑا عام ہو گیا ہے کہ بعض صحابہ نے ہزاروں روایتیں کر دی ہیں. یہ ٹھیک ہے کہ بعض صحابہ میں محتاط رویہ تھا، جیسے انسانوں کے اندر ہوتا ہے. صحیح ہے. بعض نے اپنا اس کو شغف بنایا کہ ہم اللہ کے پیغمبر کی اس تاریخ کو آگے منتقل کرتے ہیں، لیکن جو انہوں نے منتقل کی ہے وہ اگر آپ مقررات نکال دیں تو چند 100 بنتی ہیں روایتیں، اور ان میں بھی 1-2 ایسی روایتیں بھی نہیں ہیں جو سیدنا ابو ہریرہ نے صرف مستقل بیان کی، باقی کوئی صحابی بیان ہی نہ کر رہا ہوں. یعنی وہ ایسا، یہ بالکل غلط تاثر ہمارے یہاں دیا جاتا ہے کہ جی یہ بعض صحابہ ہیں انہوں نے نکل کے اتنی روایتیں بیان کر دی، ان کو شوق تھا روایتیں. ایسا ہرگز نہیں ہے. انہوں نے اپنے ذوق کے مطابق اس کام پر توجہ زیادہ دی. جو روایتیں انہوں نے منتقل کی ان کے مقررات کو نکال دیں چند 100 بنتی ہیں، اور ان میں بھی کوئی ایسی روایت نہیں ہے کہ سیدنا ابو ہریرہ بیان کر رہے ہیں اور باقی صحابہ اس سے ناواقف ہوں. اچھا، سب جانتے تھے. اچھا، اسی اختلاف کی وجہ سے، یعنی فار ایگزامپل کہ حضرت ابو ہریرہ سے بہت ساری روایتیں موجود ہیں، یہ تو بات طے ہے. حضرت ابو بکر سے بہت کم روایتیں، حضرت علی سے بہت کم روایتیں. تو انہی اختلافات کی بنیاد کے اوپر تو ظاہر غامدی صاحب کی طرف سے ایک اوپینین آتا ہے کہ یہ وہ وجوہات ہیں کہ جس کی وجہ سے وہ حدیث، بہت ساری حدیث کے ذخیرے کو پھر ریجیکٹ بھی کرتے ہیں. ہرگز نہیں، ہرگز نہیں. یہ بات کبھی ہماری زبان سے نکلی ہو تو آپ اس کا کوئی حوالہ پیش کریں، کبھی بھی نہیں. یہ بیوقوفی کی بات اگر کوئی شخص کرتا ہے. ہم نے کبھی حدیث کے معاملے میں تو آپ سے آگے بڑھ کے کہہ رہا ہوں کہ ہم یہ بحث بھی نہیں کرتے کہ چونکہ اس کو افراد انڈیپینڈنٹ نقل کر رہے ہیں اس لیے میرے نزدیک اس کی وہ حیثیت نہیں. ہم تو یہ بحث بھی نہیں کرتے. پیغمبر کی ذات دین کا ماخذ ہے، پیغمبر جیسے دین دیں گے ان کو اخذ کیا جائے گا. وہ ایک صحابی سے میں آپ کے صرف علم کے لیے ایک بات آپ کو یہاں بتا دوں، ہمارا جو ڈسکورس ہے اس کو لوگوں نے ابھی اس طریقے سے سمجھا ہی نہیں. ہمارے ڈسکورس میں یہ آپ صحیح روایات کی بات کر رہے ہیں، باقی ضعیف روایت بھی کچھ اس طریقے سے آنسر کر دیں تو پھر اہل علم جو آپ سے اختلاف رکھتے ہیں اور آپ کے اوپر یہ الزام لگاتے ہیں کہ آپ منکر حدیث ہیں، اس کی پھر کیا وجہ ہے؟ اب میں آپ کو سمجھاتا ہوں. وہ نقطہ آخر میں اس کو زیر بحث لے کے آ جاتے ہیں. اس وقت علم کا فقدان ہے ہمارے ہاں. 200 سال سیاسی تحریکیں، مذہبی تحریکیں، جتھے بندیاں، طاقت کے مراکز، لڑائی کشاکش، یہ سب چل رہا ہے. اس میں ان کو نہ اپنا موقف پتہ ہے نہ ہمارا موقف پتہ ہے. یہ میں دیانتداری سے آپ کو بتا رہا ہوں. اچھا، معلوم ہی نہیں ہے کہ اپنا موقف کیا ہے اور ہمارا موقف کیا ہے. تو ہوتا کیا ہے؟ ہوتا یہ ہے کہ ایک روایت سے آپ نے ایک انڈرسٹینڈنگ ڈیولپ کی ہے. مثال دیتا ہوں میں آپ کو. ایک روایت ہے کہ بھئی جس شخص کے شلوار یا تہبند ٹخنوں سے نیچے ہو وہ جہنم میں جائے گا. یہ آپ نے اس سے ایک انڈرسٹینڈنگ اخذ کی. میرے پاس آپ وہ روایت لے کے آتے ہیں تو میں پہلا کام کیا کروں گا؟ اللہ کے پیغمبر نے جو بات کہی ہے اس کی علت کیا ہے، ریزن کیا ہے. اس لیے کہ خدا کا پیغمبر قرآن مجید سے الگ ہو کر کوئی نئی بات نہیں کر سکتے. تو پھر ہم اس ریزن کو دریافت کرتے ہیں. وہ ریزن خود روایتوں کے اندر موجود ہے. صحیح ہے کہ اللہ کے پیغمبر نے فرمایا بھئی تکبر کی غرض سے یہ کام مت کرنا. اب تکبر قرآن کا موضوع ہے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کوئی انڈیپینڈنٹ حکم نہیں دیا. تو اب میں بتاتا ہوں تکبر کے جو مظاہر، جو شاعر جب کبھی جہاں بھی پائے جائیں گے وہ قرآن کی اور ساتھ میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو بات کہی تھی وہ اس دور میں اگر تکبر کی علامت تھی، اجتناب اس دور میں بھی کریں گے اور آج بھی کریں گے. اب میں نے جب یہ بات کہی تو ہمارے ہاں ایک اطاعت کا پیراڈائم بن چکا ہے. فقہ و تدبر کا پیراڈائم نہیں تھا، اطاعت کا پیراڈائم بن چکا ہے جو سلفی روایت سے اٹھا. ہمارے ہاں جو یہ احناف کی روایت، شوافی کی، یہ بالکل وہی روایت تھی جس پر آج ہم کھڑے ہیں. فقہ تدبر، وہ تو یہاں تک کہتے تھے کہ ہم قیاس کو ترجیح دے دیں گے اگر خبر واحد سے کوئی اس طرح کا حکم نظر آ رہا ہو جو بظاہر قرآن مجید کے خلاف ہو. ہم یہ کہتے ہیں کہ آپ پہلے قرآن مجید کو سمجھیں. تو یہ جو ہمارے خلاف آپ کو ایک پوری محاذ نظر آتا ہے، وہ کہتے ہیں اچھا آپ نے حدیث سے جو میری انڈرسٹینڈنگ تھی اس کا انکار کر دیا، تو وہ آپ نے حدیث کا انکار کر دیا. بھئی یہ ایسی بات نہیں ہے. حدیث میں آیا من تشبہ بقوم فہو منہم، جو جس کی مشابہت اختیار کرے وہ انہی میں سے ہوگا. اب میں نے آگے بڑھ کے بتایا، کسی عالم نے بتایا کہ بھائی اس سے مراد پینٹ شرٹ نہیں ہے،
اس سے مراد ٹائی نیک نہیں ہے، اس سے مراد خود روایت بتاتی ہے کہ رسول اللہ نے فرمایا جعل اللہ رزق تحت ظل رمی وجعل الصغار لمن خالف امری من تشبہ بقوم فہو منہ. ایک خاص مرحلے کی روایت ہے، کفار کا خاتمہ ہو رہا ہے، اس موقع پر کہا الگ الگ ہو جاؤ ورنہ دنیا سے رخصت ہو جاؤ گے. تو سوڈو انٹلیکٹ اس دور میں جو مذہبیت نے پیدا کی ہے وہ اس بات کو سمجھنے سے قاصر ہے کہ حدیث سے جو آپ نے غلط انڈرسٹینڈنگ پیدا کر لی ہے اس سے اختلاف، حدیث کا انکار نہیں ہوتا. اور اس میں ایک آخری بات میں آپ سے عرض کر دوں جو بڑی تنبیہ کی بات ہے، تحدید کی بات ہے. رسول اللہ نے فرمایا تھا کہ میری نسبت سے کوئی غلط بات نقل کرو گے تو جہنم میں جاؤ گے. یہاں یہ باتیں سامنے آ گئیں، جس بات پر اللہ کے پیغمبر نے یہ نہیں ذمہ داری لی کہ تم جو کہو گے وہ میری بات ہوگی، میں تمہیں تنبیہ کر رہا ہوں کہ اس میں احتیاط رہنا، اس سے ایک نقطہ نظر اخذ کر کے جو تقدیس رسول اللہ نے اپنی بات کو نہیں دی، آپ نے اپنے فہم کو دے دی ہے. اور اس سے جب اختلاف کرتے ہیں تو آپ لوگوں کے بارے میں اس طرح کے فتوے صادر کرتے ہیں. تو حدیث کے بارے میں ہمارا جو نقطہ نظر ہے وہ نقطہ نظر بالکل واضح ہے. رسول اللہ کی نسبت سے جو بات آئے گی اس کو میں علم عقل کے مسلمات کی روشنی میں پرکھوں گا کہ آپ کی نسبت ثابت ہے. جب ثابت ہو جائے گی تو وہ اصل دین کی شرح و وضاحت. ہم نے بھی ایک کتاب پر کام کیا، آپ سوال پوچھنا چاہتے ہیں تو پوچھ لیں. ایک چھوٹا سا بریک کے بعد دوبارہ ضرور. السلام علیکم ناظرین، پروگرام میں ایک بار پھر خوش آمدید. ہمارے ساتھ ملک کے نامور فلم اسٹار اور ڈرامہ اسٹار اور کسی بھی تعارف کے محتاج نہیں جناب حمزہ علی عباسی صاحب موجود ہیں. حسن بھائی، علم النبی کے حوالے سے بھی جو آپ نے کام کیا وہ بھی میں آپ سے پوچھوں گا. اب جو آپ بات کر رہے ہیں کہ ایک ریفارم کی ضرورت ہے، ٹھیک ہے، سائنس آف علم میں اور سائنس آف حدیث کے اندر ایک ریفارم کی ضرورت ہے، کانٹیکسچولائزیشن کی ضرورت ہے، اس کے اندر ویک حدیث کے حوالے سے اویئرنیس کی ضرورت ہے، اور اس میں ایک آپ کو ایک ایجوکیٹڈ اپروچ اپنانے کی ضرورت ہے. تو حمزہ بھائی، اب سوال یہاں پہ یہ پیدا ہوتا ہے کہ میں نے فار ایگزامپل ایک اسٹیٹمنٹ آپ کے سامنے یہاں پہ شیئر کیا، غامدی صاحب کا اسٹیٹمنٹ، خود ان کا اسٹیٹمنٹ انہی کی ویب سائٹ کے اوپر ہے کہ فار ایگزامپل انہوں نے یہ اسٹیٹمنٹ دیا کہ اس کی ارینجمنٹ یعنی حدیث کی ارینجمنٹ، اس کی پریزرویشن کے لیے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کوئی اہتمام نہیں کیا. میں نے فار ایگزامپل آپ کے سامنے ایک روایت پیش کر دی. جب اس قسم کے اسٹیٹمنٹس آتے ہیں یا انہوں نے کہا کہ فار ایگزامپل اٹ ڈز ناٹ ایڈ اینی تھنگ ٹو دی پریکٹس آف ریلیجن، تو یہاں پر ایسا لگتا ہے کہ ایک ایکسٹریم اپروچ اپنا لی گئی ہے. ٹھیک ہے، حسن بھائی نے جو بات جس طریقے سے پیش کی ابھی، اس میں ظاہر ہے بات واضح ہو رہی ہے اور سمجھ میں آ رہا ہے کہ نہیں یہ کانسیپٹ نہیں ہے، وہ کانسیپٹ ہے. پوائنٹ یہ ہے کہ اگر ہم اس کے اوپر بہت زیادہ ایکسٹریم اپروچ اپنا لیں گے تو ایسا نہیں کہ پہلے سے فرقے موجود ہیں اور ایک اور فرقہ پیدا ہو جائے گا اور اس میں جو ہے نا امت بڑھ جائے گی اور بہت زیادہ پرابلمٹک ہو جائے گی سچویشن. لوگ یہ سمجھ ملنا شروع ہو جائیں گے کہ آپ منکر حدیث ہیں. تو اس میں کیا خود بتاتے خود اس رویے میں بھی احتیاط کی ضرورت نہیں ہے؟ میرے نزدیک تو جو آپ نے غامدی صاحب کے الفاظ نقل کیے وہ وہی بات کر رہے ہیں جو ادھر کی گئی ہے. یعنی فار ایگزامپل آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو اخبار احاد سے چیزیں پہنچی ہیں جو لوگوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں، اچھا انہوں نے اخبار احاد کا یہاں پہ نہیں کیا، انہوں نے نیریٹیوز کا. یہ آپ دیکھیے نا، یہ آپ نے، میں معذرت چاہتا ہوں آپ کا وقت لے رہا ہوں. ہمارے یہاں ہوتا ہے کیا، یہ آپ نے ایک جملہ پڑھا، اس جملے سے آگے پڑھنے کی توفیق ہی نہیں، پیچھے پڑھنے کی توفیق ہی نہیں. میں آپ کو پڑھ کے بتایا تو غامدی صاحب نے جو پوری بات جو آپ پڑھ رہے ہیں وہ لکھی کیا ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے قول و فعل اور تقریر و تصریب کے اخبار احاد جنہیں بالعموم حدیث کہا جاتا ہے، ان کے بارے میں یہ حقیقت ناقابل تردید ہے کہ ان کی تبلیغ و حفاظت کے لیے آپ نے کبھی کوئی اہتمام نہیں کیا، بلکہ سننے اور دیکھنے والوں کے لیے چھوڑ دیا کہ چاہیں تو انہیں آگے پہنچائیں اور چاہیں تو نہ پہنچائیں. اس لیے دین میں ان سے کسی عقیدے و عمل کا اضافہ نہیں ہوتا. یہ ہوگی بات. اس کے بعد آگے پڑھیں. دین سے متعلق جو چیزیں ان میں آتی ہیں وہ در حقیقت قرآن و سنت میں محصور اسی دین کی تفہیم و تبیین اور اس پر عمل کے لیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اسوے کا بیان ہے. حدیث کا دائرہ اس معاملے میں یہی ہے. چنانچہ دین کی حیثیت سے اس دائرے سے باہر کوئی چیز نہ حدیث ہو سکتی ہے اور نہ محض حدیث کی بنیاد پر قبول کی جا سکتی ہے. اس دائرے کے اندر، یہ جملہ سنیے گا، البتہ اس کی حجت ہر اس شخص پر قائم ہو جاتی ہے جو اس کی صحت پر مطمئن ہو جانے کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے قول و فعل یا تقریر و تصویب کی حیثیت سے اسے قبول کر لیتا ہے. اس سے انحراف، حجیت حدیث کی آپ نے، اس سے انحراف پھر اس کے لیے جائز نہیں رہتا، بلکہ ضروری ہو جاتا ہے کہ آپ کا کوئی حکم یا فیصلہ اگر اس میں بیان کیا گیا ہے تو اس کے سامنے سر تسلیم خم کر دے. اور یہ ہم کس بنیاد پہ کہتے ہیں؟
یہ حدیث سے عقیدت اور رسول اللہ کی نسبت نہیں، قرآن کی بنیاد پہ کہتے ہیں فَلَا وَرَبِّكَ لَا يُؤْمِنُونَ حَتَّى يُحَكِّمُوكَ فِي مَا شَجَرَ بَيْنَهُمْ۔ اب آپ دیکھیے کہ یہاں سے ہمارے یہاں علم میں کیا ہوتا ہے. میں نے بڑے بڑے علماء کو دیکھا اس موضوع پہ گفتگو کرتے ہوئے، یہ جملہ اٹھایا کہ جی حدیث سے تو دین میں کسی عقید و عمل کا اضافہ نہیں ہوتا، غامدی صاحب نے انکار حدیث کر دیا. او بھائی جملہ اگر کہیں موجود ہے تو اس سے آگے پیچھے بھی کچھ ہے کہ نہیں ہے؟ تو بیان کیا انہوں نے تو یہ بیان کیا کہ حدیث میں جو کچھ ہے وہ دین ہے. یعنی یہ بیان کیا کہ دین سے باہر کوئی چیز نہیں ہے، کسی اضافہ نہیں کیا، کوئی کمی نہیں کی، کوئی نئی چیز نہیں ہے، یہ اصل دین اس میں بیان ہوا ہے. تو جب اصل دین بیان ہوا ہے تو اس کا انکار تو اصل دین کا انکار ہو جائے گا نا. تو میں آخر میں دیانتداری سے، آپ ان سے آخری کمنٹ لے لیجیے گا، دیانتداری سے عرض کرتا ہوں، یہ وقت آ گیا ہے کہ اب علماء کرام کو اس خفت کا اندازہ ہو رہا ہے کہ یہ جو کچھ غلط مواقف ہم پیش کرتے چلے آئے ہیں. ہم نے غامدی صاحب کی کتاب میزان ہے، اس میں 1400 سے زائد روایات کو اسی پلیسمنٹ سے انہوں نے بیان کیا ہے. ہم نے پچھلے 10 سال غامدی صاحب کی عمر کا آخری پروجیکٹ ہے حدیث پروجیکٹ، اس میں کام کیا ہے، 30,000 سے زیادہ روایات پر کام کیا ہے. اور کسی ایک روایت کو علماء کے وہ رد ہو جاتی ہیں، بہت ساری روایات سمجھ میں نہیں آتی. کیوں؟ کیونکہ آپ اس کو قرآن کی انڈرسٹینڈنگ کے تحت نہیں سمجھ رہے ہوتے. ہم نے انہیں بھی قبول کیا ہے، اور کوئی ایسی روایت نہیں ہے جو ہمارے سامنے آتی ہے اس کی صحت پر اطمینان ہے، اور ہم یہ نہیں بتاتے کہ یہ قرآن و سنت کے کس حکم کی شرح ہے، کس کی فرع ہے، کس کی تفہیم و تمین ہے، کس کے اطلاقات کی وضاحت ہے، کس مماثل صورتحال پہ رسول اللہ نے اجتہاد فرمایا ہے. تو اب یہ وقت آ گیا ہے کہ علماء کرام اس کو غور سے پڑھیں. یہ ایک ڈسکورس ہے مدرسہ فراہی کا، یہ وہ احرام ہے کہ جس کو سنگریزوں سے نہیں ڈھایا جا سکتا. یہ گزرتے ہوئے گالیاں دے دینا فلاں منکرین حدیث ہے، یہ فلاں منکرین قرآن ہے، اس کو علمی انداز میں سمجھیں، پڑھیں، تو آپ کو اندازہ ہوگا کہ اس دور میں ان روایات کو جب ان کے اطلاقات سے ہٹا دیتے ہیں آپ تو اس سے الحاد پیدا ہوتا ہے. ہم نے اس کا رستہ روک دیا. بہت خوب. اینڈ دس از ون آف دی ریزن وائی وی ہیو انوائٹڈ یو، اور ہم چاہتے تھے کہ ظاہر ہے اس کے اوپر ڈسکشن ہو تاکہ جو مغالطے ہیں، جو مسکنسیپشنس ہیں وہ دور ہوں. تو حمزہ بھائی، آپ کے ظاہر ہے اس حوالے سے اب پروگرام کو بھی وائنڈ اپ کرنا ہے، آپ کے حوالے سے اوپینین کے یہ ظاہر ہے دوسری طرف سے بھی یہ غلط رویہ پایا جاتا ہے کہ جس کے اندر اس طریقے کا رویہ کہ بھائی اگر کوئی بات سمجھ میں نہیں آئی تو اگلے کے اوپر کوئی ٹیگ لگا دینا اور اس لیبل کی بنیاد کے اوپر اس کو ایک انداز میں ٹریٹ کرنا یا اس کو دائرہ اسلام سے باہر کر دینا، یہ رویہ ہمارے مسلمانوں میں عام طور پہ، ہماری سوسائٹی میں بالکل عام ہے. تو ایک تو اس کے اوپر ایک بھی آپ ایک کمنٹ کیجیے گا، اور آخر میں کیونکہ آپ ایک بالکل ایک الگ شعبے سے تعلق رکھنے والے اس طرف آئے، اس طرف آنے کے بعد آپ نے بہت سارے فرقے موجود تھے، اس میں آپ نے غامدی صاحب کو ہی کیوں سلیکٹ کیا؟ اس کے اوپر بھی کمنٹ کیجیے گا. تو پھر ہم لیکن پہلی بات پہ تو میں یہی کہوں گا کہ یہ جو رویہ ہے کہ بجائے کہ آپ علمی طور پہ انگیج کریں، جو ریزننگ دی جا رہی ہے اس ریزننگ کے اوپر تنقید کریں، اس کی بجائے الزامات لگتے ہیں، اس کی بجائے جو ہے وہ ذاتی نوعیت کی جو ہے حملے ہوتے ہیں. یہ بدقسمتی سے آپ کو میں ایک بات بتاؤں، یہ ریسنٹ بیہیویئر ہے، وہی جو 200 سال سے ہماری ایک محکومی کی تاریخ رہی ہے. آپ کہتے ہیں ریفارم، میں کہتا ہوں ریفارم نہ کریں، اسی بیہیویئر پہ واپس چلے جائیں جو ہمارے پہلے اہل علم کا تھا، جو امام بخاری کا تھا، جو امام مسلم کا تھا، جو ان لوگوں کا تھا، اسی رویے پہ واپس چلے جائیں. کبھی آپ ان کی آپس میں کنورسیشنز دیکھیں، شدید محنت زیادہ کرنی پڑے گی، یہ بھی ایک مسئلہ ہے. ہاں جی، لیکن اب تو آن لائن اویلیبل ہیں، اردو میں بھی ہیں، انگریزی میں بھی ہیں. آپ دیکھیں کہ استاد اور شاگرد کیسے شدید تنقید کر رہے ہیں ایک دوسرے کی علم کے اوپر. وہ رویہ ہمیں چاہیے. اس کے اندر کہنا کہ جی آپ فلانے سے فنڈڈ ہیں، آپ فلانے کے ایجنڈے پہ کام کر رہے ہیں، آپ مغرب کو خوش کر رہے ہیں، یہ الزامات سے میں آپ کو عرض کروں دنیا میں تو نقصان ہوتا ہی ہے، بیکاز دنیا کے اندر پھر گروتھ رک جاتی ہے علم کی. لیکن آخرت کے اندر وہ لوگ جو اس طرح کے الزامات لگاتے ہیں ان کو جو آخرت پہ یقین بھی کرتے ہیں، یہ اتنا بڑا وبال جان بن جائے گا کہ قیامت کے دن ہمارا دل کرے گا کسی دیوار کے اندر سر مار دیں جا کے، جب اس چیز کا گناہ ہمیں پتہ لگے گا کتنا بڑا ہے. تو ایٹ لاسٹ کہ آپ ہماری گناہی کا انتخاب کیوں کیا تھا؟ دیکھیں وہ اسی بنیاد پہ کیا تھا کہ یہاں پہ جو ریزننگ دی جا رہی ہے دیٹ واز میکنگ کمپلیٹ سینس. اور میں عرض کروں آج آپ نے جو ٹاپک چوز کیا ہے، یعنی سورسز آف ریلیجن کیا ہیں، یعنی دین تو چلے میں مان گیا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے آخری نبی ہیں، آخری رسول ہیں، انہوں نے ہمیں دین دیا. اب دین کس میڈیم کے تھرو دیا؟ میں آپ سے عرض کروں یہ اتنی بنیادی بحث ہے. یہ میرا پہلا نقطہ تھا جس پہ میں اگریمنٹ ہونا شروع ہوا میرا کہ اچھا قرآن یہ ہے، سنت یہ ہے، حدیث یہ ہے. حدیث کے اندر وہی علم ہے جو قرآن کے اندر دیا گیا، اسی کی امپلیکیشن ہے. حدیث کے اندر کوئی نیا حکم نہیں دیا گیا. او مائی گاڈ، دس از میکنگ سینس. سورسز کی بحث میں مسلمانوں کے آگے ہاتھ جوڑتا ہوں جنہوں نے آج تک یہ نہیں کوشچن پوچھا کہ میں مسلمان کیوں ہوں،
سورسز کو اگر آپ سمجھ گئے, باقی دین خود ڈومینوز کی طرح اپنی اپنی جگہ بیٹھنا شروع ہو جائے گا. ایک عام انسان بھی خود دیکھنا شروع ہو جائے گا, اچھا یہ اللہ نے حکم دیا تھا, کیوں دیا تھا, میں سمجھ گیا ہوں یہاں سے سورسز کی وجہ سے. یہ اتنی امپورٹنٹ بحث ہے. تو میرا یہ ایسا نہیں کہ مجھے جوابات مین سٹریم علماء سے نہیں ملے, کہ بڑے بڑے عالم ہیں, مودودی صاحب ہیں, اس سے پہلے بڑی تاریخ ہے علماء کی اسلام کے اندر, لیکن غامدی صاحب کسی روایتی عالم کا نام لینا, مودودی صاحب ان کے نزدیک ویسے ہی ہیں جیسے ہم لوگ ہیں, کوئی اور نہیں, ان کو کنونشنل کنسیڈر کیا جاتا ہے, لیکن یہ حقیقت ہے کہ زیادہ تر مجھے فاؤنڈیشنل چیزیں غامدی صاحب سے سمجھ آئیں, بیکاز وہ ریزننگ دیتے ہیں, وہ ریزننگ دیتے ہیں. اور یقین جانے اللہ تعالیٰ کا دین, یہ بات بالکل غلط ہے. میں پھر ہاتھ جوڑ کے کہتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ نے ہم سے تقاضا کیا ہے کہ دین کو میرے بغیر سوچے سمجھے مانو. یہ غلط بات ہے, بغیر سوچے سمجھے نہیں ماننا, سوچ سمجھ کے ماننا ہے. میں آپ کو یقین دلاتا ہوں, لوگ ڈرنا بند کر دیں, سوالات دل میں جو پیدا ہوتے ہیں ان کو پوچھیں. میں آپ کو اپنی زندگی سے حلفاً بتا رہا ہوں, آپ دیانت داری سے سوال پوچھیں گے, ہارشس ترین سوالات پوچھیں گے, اگر آپ دیانت دار ہیں. ریزننگ اللہ تعالیٰ نے ایسی دی ہے اپنے دین کے اندر کہ وہ irrefutable ہے. آپ عام آدمی کے طور پہ بھی اس کو سمجھ سکتے ہیں, آپ ایک اسکالر کے طور پہ بھی سمجھ سکتے ہیں. میں اپنی مثال دیتا ہوں, یہ بحثیں ہم نے کی ہیں. ایک ایسے ذہن کو جس نے سوال کبھی پوچھے نہیں, بڑی ٹیکنیکل بحثیں لگ رہی ہوں گی, بڑا لگ رہا ہوگا یار یہ تو بڑی عجیب عجیب باتیں ہو رہی ہیں یہاں پہ. میں آپ کو یقین دلاتا ہوں, میرے جیسا آدمی جس کا کوئی بیک گراؤنڈ نہیں ہے, ریلیجن میں نہیں ہے, عربی میں نہیں ہے, ہسٹری میں نہیں ہے, صرف تھوڑی سی میں نے سیریس ایفرٹ کی, تھوڑے ہی عرصے میں مجھے یہ چیزیں بالکل متعین طریقے سے سمجھ آنا شروع ہو گئی. یہ اتنی آسان چیزیں ہیں. سورسز کے اوپر ہر مسلمان سورسز آف ریلیجن پہ تھوڑا سا ٹائم لگا لے, میں آپ کو یقین دلاتا ہوں باقی چیزیں خود بخود اس کو سمجھ آنا شروع ہو جائیں. ماشاء اللہ, بہت شکر گزار ہوں حمزہ بھائی آپ کا بھی, اور جناب حسن الیاس صاحب آپ کا بھی, کہ آپ نے اپنا قیمتی وقت ہمارے اس پروگرام کے لیے نکالا, اور ہماری آڈینس کے لیے بھی ظاہر ہے یہ بات واضح کی کہ آپ کے کانسیپٹس کیا تھے. اس قسم کے پروگرام آپ کو پتہ ہے جو فکری پروگرام ہے جس کے اندر ہم گہری گفتگو کرتے ہیں مختلف موضوعات کے اوپر, اس کا مقصد یہ ہوتا ہے تاکہ ایک ڈسکورس کریٹ کیا جا سکے, ڈائلاگ کی فضا بنائی جا سکے اس معاشرے میں, کہ جس معاشرے میں ڈائلاگ اور ڈسکورس اور بات چیت نہیں ہوتی, بیٹھ کے بات چیت کریں. اور اسی لیے اس قسم کے پروگرامز ہم کر رہے ہیں. اس میں سے وہ صرف یہ نہیں ہے کہ کسی ادارے کو پروموٹ کرنا ہے, کسی خاص فرقے کو پروموٹ کرنا ہے, بلکہ اس کے اندر ہمارا موقف, ہمارا مدعا, ہمارا مقصد یہ ہے کہ ڈائلاگ اور ڈسکشن کو پروموٹ کیا جائے اور ساتھ بیٹھ کے بات کی جائے, اور مختلف اوپینینز کو جانچنے کی, سننے کی عادت اپنائی جائے, تاکہ ایسا نہ ہو کہ ہم جس طریقے سے لیبل والا ہمارا ایٹیٹیوڈ ہو گیا کہ کسی کے حوالے سے ہم نے ایک بات سنی, اس کے اوپر ایک لیبل لگایا اور اس کو دائرہ اسلام سے باہر کر دیا. اس رویے سے ہمیں باہر آنا پڑے گا, اس متشدد رویے سے ہمیں باہر آنا پڑے گا. ناظرین, پھر کسی نئے موضوع کے ساتھ, فکری موضوع کے ساتھ, کسی اور لوگوں کے ساتھ, کسی اور ادارے سے تعلق رکھنے والے لوگوں کے ساتھ انشاءاللہ حاضر ہوں گے. تب تک کے لیے اپنے میزبان ولی شیخ کو دیجیے اجازت.